نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما ورزقنا فہما آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں 263 میں کیا فرمایا تھا؟ آخر میں بات کرتے ہوئے غنی بھی ہے حمید بھی ہے۔ کیسے ہے غنی؟ اتنا دے رہا ہے تمہیں، دن رات دے رہا ہے، دیتا ہی جا رہا ہے، خرچ کیے جا رہا ہے آپ لوگوں کے اوپر۔ حمید اور حلیم، تحمل والا ہے۔ کیسے ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں اللہ اکبر کہ میں اپنی ہی مخلوق کو دیے جا رہا ہوں، دے بھی میں اپنا رہا ہوں، یہ کر کیا رہے؟ لگا کدھر رہے ہیں؟ لگا ہی نہیں رہے۔ اتنا حلیم ہے، اس قدر برداشت کر رہا ہے، یہ کر کیا رہے ہیں؟ کس طرح سے خرچ کر رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ بات کس کے لیے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کون سے؟ اللہ تعالیٰ اب ہمیں کہہ رہے ہیں اے اللہ کی بندیوں، اگر بیٹھ گئی ہو میری کتاب کو گواہ بنا کے تو پھر کیا کرو کہ اے بندیوں جو ایمان لائی ہو۔ کون سی؟ جو کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں محبت کرتی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، میں تو ایک اللہ کے لیے جمع آئی ہوں، میں تو اللہ کے لیے بھوکی بیٹھی ہوئی ہوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں میرے ان لوگوں سے بات ہے، کسی اور سے نہیں ہے۔ یا ایھا الناس سے نہیں ہو رہی یہاں پہ، یہ ہم سے ہو رہی ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب یا ایھا الناس یہ حروف ندا آتے تھے نا تو ہم یوں بات سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی کمر کو سیدھا کر کے کہ اگر آ کر کبوتر پرندے بھی بیٹھ جاتے نا کہ یہ کوئی انہوں نے بت بنا کے بٹھایا ہوا ہے، اڑ جائیں گے جیسے کھیتوں میں، تو کوئی پرندہ بھی آ کے بیٹھتا تو بیٹھ کے اڑ جائے، ہم ایسے ہو جاتے۔ اور پھر اس کے بعد ہمارا دھیان کہاں ہوتا؟ ہمیں کئیوں کو تو یوں لگتا صحابہ کو کہ مجھے چیخوں کی آواز آ رہی ہے جہنم کی، اور کچھ کہتے ہیں کہ میں محسوس کرتا ہے ہاں جنت کی خوشبوئیں بھی ہیں۔ اللہ ویسا ہی ذہن بنا دیتا میرا۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ تم محبت کرتی ہو اللہ سے بھی، اس کے رسول سے بھی، اور تم نے کرنا کیا ہے؟ صدقات بھی کر دیے میرے کہنے پر، لیکن اب ان کو جتلا کے ضائع نہ کرنا، کیونکہ وہ اس قدر اللہ اس کو پال رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بھی لے لیا، سب کچھ کر لیا، اور ساتھ ہی ہم نے وہ جو اتنا ڈھیر تھا وہ کس سے ملٹی پلائی کروا دیا؟ وہاں زیرو سے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں میں چاہتا اپنے بندوں کے لیے، اللہ بھی نہیں چاہتے، اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ تو ریاکار کے لیے اللہ کا یہاں جو فیصلہ ہے نا وہ کیا ہے؟ جتلا کر ضائع نہ کر بیٹھنا، اور اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے ایسا نہیں ہونا۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ہم ایک ایک سے محبت ہے، ایک ایک کے ساتھ، یہ ہم ایک ایک کو مخاطب ہے نا اللہ تعالیٰ۔ تو دیکھیں کیا ہے، صحابہ کیا کہتے تھے جب ہمارا بہت دل چاہتا ہے ہم اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کرے تو ہم کیا کرتے تھے؟ ہم قرآن پڑھتے تھے۔ اور جب ہمارا دل چاہتا تھا ہم اللہ سے محبت کریں یا باتیں کریں تو پھر ہم نماز پڑھتے تھے۔ تو دیکھیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اس وقت ہم نے کون سی بات پسند کی ہے؟ اللہ ہم سے بات کرے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ میرے پاس تو کوئی بات نہیں ہے، میرے وہی پرانے دکھ ہیں، میری وہی باتیں ہیں، تو مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ذرا میں نے آپ کے پاس بھی آنا ہے اور میں آپ سے محبت بھی کرتی ہوں، لیکن کیا کروں محبت میں، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ تو پھر اب ہم کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ ہم سے نہیں باتیں ہوتی، ہمیں آتی ہی نہیں، اللہ کی شان کے لائق کیا باتیں ہمیں نہیں پتا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اب انشاءاللہ پورا رمضان اللہ ہم سے باتیں کریں، اللہ آپ ہم سے باتیں کر لیں، مجھے نہیں آتی ہے نا، آپ باتیں کریں۔ تو یہاں ہم یہ جو بیٹھے ہیں نا الحمدللہ اللہ نے آپ کو چنا، اللہ یہاں لے کر آیا کس کے لیے؟ کہ میں بولوں گا میری بندیوں تم سنو گی، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے نہیں اب ویسا ہونا۔ دیکھیں ہمیں یہ بات نہ پتہ چلتی اگر اللہ ہم سے باتیں نہ کرتے تو، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم نے کیا کرنا ہے؟ ان لوگوں کی طرح خرچ نہیں کرنا جو خرچ کر کے کیا کرتے ہیں؟ دکھاوا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ پھر اس کی مثال ایسے جیسے ایک چٹان جس پر کچھ مٹی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمارے دماغوں پہ نا، ہماری موٹی موٹی عقلوں میں نا ایک بات ڈال رہے ہیں کہ ان کو شاید سمجھ نہ آئے میری بندیوں کو، تو چلے بیج کتنا آسان تھا ان کو سمجھ آ گئی۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے روز کے مشاہدے کو دیکھیں۔ قرآن کس چیز کو زیادہ اپیل کرتا ہے؟ فطرت کو، فطرت کی اپیل کر کے ایمان کی دعوت دیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیوں منع کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہ ایک چٹان ہے، پھر اس پہ تھوڑی سی کیا آئی؟ مٹی آئی۔ آپ کے گھر ایک بڑا سا پتھر گول سا پڑا ہے، کچھ دن تک آپ نہیں اس کو صاف کریں گے، مٹی آ گئی۔ اب کیا؟ پھر اس پر زور سے بارش آئے گی، کیا ہوگا؟ دھل گئی مٹی، صاف ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے جو کمایا اس میں سے انہوں نے کچھ قدرت بھی تو نہیں نہ رکھتے تھے وہ، ٹھیک ہے۔ ہماری کوئی قدرت تھی اس مٹی کے اوپر؟ نہیں، چلی گئی۔ اتنی مضبوط تھوڑی تھی کہ ہم نے اس کو مضبوط کر کے اس کے اندر پیوست کیا ہوا تھا، نہیں کوئی قدرت نہیں تھی، وہ چلی گئی۔ اور اللہ تو پھر نہ ماننے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں دیکھیں ریاکار کے لیے جو فیصلہ ہے وہ کیا ہے؟ نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنی دعا میں کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ پر بھی ایمان رکھتی ہوں، میں آخرت پر بھی ایمان رکھتی ہوں، ہے نا۔ اور ایک دعا ہے آخرت میں، ایک دعا کرتے ہیں اللہ میں اعوذ من النفاق من عملی وریاء من عملی، اللہ مجھے نفاق سے بھی بچا لے اور میرے عمل کو ریاکاری سے بھی بچا لے۔ تو یہ ہم اردو میں بھی تو کر سکتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ میرے عمل کو ریا سے بچا لے، کیونکہ میں تجھ پر آخرت پر ایمان رکھتی ہوں، کہیں میں ان بے ایمانوں میں نہ ہو جاؤں، ہے نا، بے وفاؤں میں نہ ہو جاؤں، دغا بازوں میں نہ میرا نام آ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں ہم اس آیت میں ایک اور بات بتا رہے ہیں، ریاکار ہوتا کون ہے؟ جس کو اللہ کہہ رہے ہیں جس کے دل کے اندر ایمان کی تازگی نہیں ہوتی۔ دیکھیں جب تازگی نہیں ہوگی نا تو وہ اپنی نیکی کا اظہار نہیں کر سکے گا،
جس کے اندر محبت کی بہت کمی ہو نا اس کو اس طرح سے اظہار نہیں آتا، لیکن جس کے اندر ہو اس کو اظہار آ جاتے ہیں خود ہی کرنے، اس کے الفاظ بن جاتے ہیں. جب محبت نہیں ہوگی تو اظہار کیسا کرنا ہے نا؟ اور جب محبت ہوگی تو چھوٹے موٹے اظہار خود ہی ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں یہ بتانے کہ جس شخص کو ایمان کی مٹھاس کا شعور ہی نہیں وہ ہے ریاکار. ایمان ہی لینا چاہ رہا، اس کو چکھنا ہی نہیں چاہ رہا، اس کے لیے چاہ ہی نہیں رہا کہ اللہ مجھ پہ دروازہ کھولے. اور اگر ابھی ہمیں لگتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر مٹھاس کم ہے نا، ہم نہیں اس کو کر پا رہے، اللہ ہمیں وہ اظہار نہیں آ رہے تجھ سے کرنا، اور ایمان بھی کم ہے، تازگی نہیں ہے نا اس کا مطلب. تو پھر ہم اب کیا دعا کریں گے اس آیت کے مطابق؟ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے ایمان کی مٹھاس سے بھرپور کر دے، میرے دل کو بھر دے ایمان کی مٹھاس سے. اللہ مجھے تجھ سے باتیں کرنی آ جائے، اور جو تو مجھ سے کرے ان کا میرے اندر شوق پیدا کر دے. گزارا ہی نہ ہو ہر وقت قرآن، گزارا ہی نہ ہو. ماہ رمضان ایسا مہینہ ہے، سلف صالحین اور جتنے بھی ہمارے بہترین امام گزرے ہیں وہ سب کیا کرتے تھے؟ اپنی مسندوں کو، اپنی احادیث کو بند کیا، سائڈ پہ رکھ دیا. کیا وہ کہتے تھے اس ماہ میں ہم صرف قرآن پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ ہم سے باتیں کرے. اپنی مسند بند کر دیتے تھے. تو ہم نے بھی کیا کیا؟ اسی لیے اپنی مسند کھولی نا. الحمدللہ ہماری شروع سے یہ مسند ہے کہ ہم سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کا دل سخت ہو جائے گا، گناہ اور غلطیوں سے دل سخت ہوتے ہیں، ویسے تھوڑی ہوتے ہیں. تو انسان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ مال لگائے، ٹھیک ہے؟ پھر مٹھاس کہاں سے آئے گی؟ پھر مٹھاس نہیں آ پاتی، پھر تو نیند اڑ جاتی ہے. اب اس کا کرنا کیا ہے؟ اب اس کو لگانا کیا ہے؟ پھر نیند اڑتی ہے، پھر مٹھاس نہیں آتی. پھر ریاکار کے صدقے کی مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چٹان سے دے رہے ہیں. وجہ کیا تھی اللہ تعالیٰ بتا دی. کافی نہیں ہے؟ نہیں ہوگا قبول، تمہارا بیج خراب ہے، پڑھ تو آئے ہم نہیں. اللہ تعالیٰ ایک اور خوبصورت مثال دے رہے ہیں، اور وہ کیا کہ ریاکاری دراصل ایک پردہ ہے. پتھر ایک پردہ ہے، اس کے اندر کیڑا بھی رزق کھا رہا ہے تو ہمیں نہیں نظر آ رہا. پتھر کے اندر بھی پتھر ہے، وہ بھی اپنے بچے چھپائے بیٹھا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. ریاکار کے دل پہ پردہ پڑ جاتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پتھر کیا ہے؟ موم ہے، ملائی ہے، سخت ہے. تو اس کا مطلب ریاکار کیسا ہو جاتا ہے؟ سخت دل ہو جاتا ہے. تو اب ہم اپنی دعا میں کیا دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دل کی سختی سے بچا، ٹھیک ہے؟ اور سخیمت قلبی، اللہ مجھے دل کی سختی سے بچا. میرے دل کے اندر اگر کسی سختی نے جڑیں پکڑی اسے نکال دے. اور ایک صحابی رسول نے کیا کہا تھا آ کے، مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں یہ صحابی، یہ بات نہ کرتے تو دیکھیں یہ بھی نہ ہمیں معلوم ہوتا. کہتے ہیں اللہ کے رسول میرا دل سخت ہو گیا. بعض اوقات ہو جاتے ہیں نا سخت، کسی پہ غصہ آ گیا ہے، کسی کے ساتھ ناراضگی لمبی پڑ گئی ہے، کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، ہم کہتے ہیں چڑچڑے ہو گئے، ہم بدزن ہو گئے، میرا اس سے بھی اعتبار اٹھ گیا، اس سے بہت کچھ ہو جاتا ہے. دل چاہ رہا ہے کسی وقت اپنے بچے کو اپنے پاس لٹائے پیار کرے، لیکن نہیں، مصروفیات ایسی ہیں ابھی نہیں، بعد میں. ہم وہ بھی نہیں کر پاتے. شوہر کے ساتھ پیار کی بات کرنی ہے، ان کو کسی بات پہ شکریہ ادا کرنا ہے، تو کیا پتہ نہیں وہ گھر کی بات ہے اس لیے یہ بھی دل کی سختی میں. اور صحابی کیا کہتے ہیں رسول آ کے، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے دل میں سختی آ گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جا کے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ لو. کتنا آسان ہے نا نسخہ. میں کہتی ہوں یہ بہت آسان نسخہ ہے. کیا ہمارے خاندان میں کوئی یتیم نہیں ہے؟ کوئی ایسا انسان جس کے خاندان میں کوئی یتیم ہی نہ ہو؟ کوئی ایسا نہیں ہے گزرے گا انسان کہ جس کے خاندان میں کوئی یتیم ہی نہ ہو، ہے نا؟ چلے معاشرے میں ایسا بھی تو نہیں ہے نا، ہے تو کیا کہ ہاتھ پھیر لیں؟ نہیں تو جو اس کی کفالت میں آ سکتا ہے وہ کر لیں. تو اللہ رب العزت نے یہ سختی دور کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ بتایا. لیکن یہاں مال کے لیے چٹان کی بات کی کہ چٹان کیا ہوتا ہے؟ چٹان سے مراد سنگ دلی، یہ بتانا اللہ کو مقصود ہے. اور کیا؟ نیت اور جذبے کی خرابی. کیسے؟ جیسے چٹان پر کچھ اگتا ہے، چٹان پہ مٹی لگا دیں، ایک لیپا سا لگا دیتے ہیں اور اس کے اندر 3 بیج رکھ دیتے ہیں، اگ جائیں گے؟ نہیں اگیں گے. وہ کہاں سے جڑ پکڑیں گے؟ اس کے نیچے کیا ہے؟ سختی ہے. اس کے نیچے تو زرخیزی تھی نہیں، سختی ہے. آپ نے ایک بیج لگا دیا، میرا بیج تو اس مٹی کے اوپر بہت ہی اچھا بنے گا، بارش آئی اس کو بہا کے لے گئی، آپ کا بیج گیا. اب پیچھے کچھ نہیں، کیوں؟ اس نے جڑ ہی نہیں پکڑی تھی. جڑ کہاں سے اس نے پکڑنی تھی؟ نیت سے. وہ نیت نہیں تھی نا، نیت ہی سخت تھی پہلے سے، تو چٹان پہ لگ گیا بیج. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں ایسے ہی انسان کی نیت خرابی کے ساتھ اس کا عمل نہ پھلتا ہے نہ پھولتا ہے. کیسے پتھر پہ لگائی ہوئی چیز پھلے پھولے گی؟ کیسے آپ کو پھل دے گی؟ اس کا عمل نہیں پھیلے گا اور نہ ہی پھولے گا. پھر اس کا کیا مطلب؟ نہ اس کا عمل پھیلے گا نہ پھولے گا، مطلب نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہوا اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوا. اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں یہاں سے؟ بارش سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کیا کیا تھا، ایک چٹان پر کچھ مٹی تھی، زور سے بارش آئی. اب یہ بارش سے مراد یہاں کیا چیز ہے؟ صدقہ. اس کا صدقہ ہے کہ مٹی کی تہ سے مراد کیا ہے؟ نیکی. وہ جو مٹی ہے نا، مٹی کو اللہ نے یہاں نیکی کہا ہے. چٹان کیا ہے آپ کا؟ آپ کی نیت ہے. بارش یہاں پر کیا ہے؟ صدقہ. مٹی یہاں پر کیا ہے؟ نیکی. کہ بارش ہونے پر زمین کو لہلہانا چاہیے، لیکن پتھروں پر جب بارش پڑتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صفایا ہو جاتا ہے. تو زمین کے اندر تو بارش کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. تو خراب نیت کے اندر
اپنے عمل کو آگے لے کے جانا یا اللہ سے جا کر کچھ پانا اس کی صلاحیت نہیں ہے. اللہ یہیں سے ہمارا ذہن تیار کر رہے ہیں. پھر صدقے کے اندر صلاحیت کیا ہے؟ صدقے کے اندر یہ صلاحیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بارش کی بات کی ہے. بارش میں ایک صلاحیت ہے. ہاں بارش کیا کرتی ہے؟ زندہ کرتی ہے. اس کو زمین کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ مٹی کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ہماری نیکی. مٹی کیا ہے؟ مٹی کے اندر ایک صلاحیت ہے, وہ جذب کرتی ہے. آپ کا پودا, آپ کسی باہر سارے پودوں کو آپ پانی دے رہے ہیں, ہم پانی دے رہے ہیں جگہ جگہ لگے ہوئے کو. وہ مٹی کی صلاحیت ہے, وہ مٹی سے لے رہا ہے سب کچھ, وہ مٹی ہی اس کو دے رہی ہے کیونکہ اس کے اندر صلاحیت ہے کس چیز کی؟ نشوونما دینے کی, اس کو بڑھانے کی. تو یہ نیکی کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ بڑھتی ہے اور بڑھاتی ہے, لیکن اس وقت جب وہ چٹان پہ نہیں ہے مٹی, جب ہماری نیت چٹان والی نہیں ہے. لیکن اس وقت جب نیت ٹھیک ہو, ریاکاری نہ ہو, تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری یہ چیز پھولتی ہے اور پھلتی ہے. پھر ریاکاری سے کیے گئے صدقے کا کیا مقام ہے اللہ کے ہاں؟ اللہ تعالیٰ اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا مال ضائع ہے. اللہ کے گھر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے, کوئی حفاظت نہیں ہے, کوئی وعدہ نہیں ہے. کہ مثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ, جو لوگ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا طلب کرنے اور اپنے نفس کو پختہ کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ابھی نفس کو پختہ کرنے کے لیے ہم کیا دعا کر کے آئے ہیں جو آج ہم نے دوبارہ پھر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو پختہ کر دے, ہے نا, اور کیا کر دے؟ میرے دل کو مطمئن کر دے, نرم کر دے, ہے نا, اور ثبات دے دے میرے ایمان کو, میرے دل کو ثابت ختم کر دے. میں جو کر رہی ہوں میں کرتی رہوں, میں نے تیرے لیے کرنا ہے. یہ چیز کبھی مجھے روکے نہ, میرا نفس یہ نہ کہے اتنا تو کرتی ہو, کوئی بات نہیں, رہنے دو, ہے نا. ثابت قدمی یہ کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے, پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں قبول ہو. ہر دفعہ بدگمانی نہیں, لیکن ہر دفعہ ڈر. کیا ہم پچھلی آیات میں نہیں پڑھ کے آئے؟ اتقوا اللہ, ڈرو ڈرو اللہ سے ڈرو. وہ کیا ڈرنا؟ کر لیا, کرتے جا رہے ہیں, پہاڑوں جتنا کر رہے ہیں, صبح شام کر رہے ہیں کھلے چھپے, لیکن ایک ہی ڈر ہے, ربنا تقبل منا, اللہ قبول کر لے. پتہ نہیں قبول ہوا ہے کہ نہیں, قبول ہوا ہے یا نہیں. تو کیا یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے وہ لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں. اب ہمیں یہ بھی دعا کرنی ہے, اللہ ایک تو میری ہر چیز کو اپنی رضا بنا دے. ٹھیک ہے, میرا ہر خرچ, وہ خرچ صرف مال نہیں ہے نا, وہ سب کچھ ہی ہے. میرا ہر خرچ کیا کر اپنی رضا کا سبب بنا دے. آپ اپنے دماغ خرچ نہیں کر رہے یہاں بیٹھے, آپ اپنی صلاحیت, اپنے قلم, اپنے پیپر, اپنا وقت خرچ نہیں کر رہے. کیا ہر کسی کے لیے ٹانگوں کی ان دو ٹانگوں پہ ایسے ہی بیٹھے رہنا بہت آسان ہے؟ نہیں ہے. آپ خرچ نہیں کر رہے اللہ کی دی ہوئی صحت کو, کر رہے ہیں, بہت کچھ خرچ کر رہے ہیں. وہ سب کے لیے کیا ہے کہ ہم پہلے سے دعا شروع کر دیں, اور اب شروع کر دیں پورے رمضان, اللہ میرا ہر خرچ تیری رضا کے لیے. اور کس کے لیے؟ اس پر میرے نفس کو پختہ کر دے. ان کی مثال ایسے ہے, ایسے باغ کی طرح جو اونچی جگہ پر ہو, اسے زور کی بارش پہنچے, پھر وہ اپنا پھل بھی دگنا لے کر آئے. پھر اگر اسے زور کی بارش نہ بھی پہنچے, ہلکی سی فوار ہی صحیح, تو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تو اس کو دیکھنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے عمل میں آگے ہونا یا اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرنے کا مطلب یہاں کیا ہے جو اللہ بتا رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ انسان آنے والی حقیقتوں پر آنکھوں سے نا سب کچھ نہیں دیکھ سکتا, اوجھل ہے. بہت سی چیزیں, بہت سی حقیقتیں اوجھل بھی ہیں, لیکن اس کے لیے ایک اعتبار ہے بس. اتنے بڑے بڑے وعدے آپ دیکھ رہے ہیں, کس ہستی کے ہیں؟ جو ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے نا. یہی تو ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے نفس کو پختہ کر دے. اتنے بڑے اور اتنے خوبصورت وعدے ہیں, لیکن ایک ایسی ہستی کے ہیں جو نظر نہیں آ رہی, لیکن موجود ہے نا, نظر نہیں آ رہی, لیکن وہ آپ کو ثبات بھی دے گی اور اپنے اس وعدے کے مطابق وہ سب دے گی جو اس کے وعدے ہیں. اور اس کے وعدے اتنے خوبصورت کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی پہلے تو کیفیت واضح کر رہے ہیں, اور اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ دل کو پورا یقین ہے کہ اگر میں دے رہا ہوں تو مجھے اس کا دگنا آئے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہے اس کو بارش آتی ہے پھر کیا کرتی ہے؟ دگنا دیتی ہے. اب یہاں تو سب سے پہلی سی چیز یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی خوبصورت مثال دی کہ وہ ایک باغ ہے, اور وہ باغ ہے کہاں پر؟ اونچی جگہ پہ. اپنی عزت دیکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو کتنی عزت دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے عمل اور صلاحیت کو اللہ کتنی عزت دے رہے ہیں. بہت اونچی جگہ پہ, بہت اونچی جگہ پہ, اور ہر اونچی چیز باعث عزت ہی تو ہے. ٹھیک ہے, اس کو نیچے کی دنیا تو نہیں نقصان پہنچا رہی. اللہ کہہ رہے ہیں وہ اونچی ہے. پھر کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی مثال اللہ نے باغ کی سی دے دی, اور جب نیت ٹھیک نہیں ہے تو مثال بھی کیسی تھی؟ پتھر, ہے نا, ہر جگہ ہے, ہر کسی کی ٹھوکر میں, کوئی اہمیت نہیں ہے. ہر کوئی پتھروں کو اٹھا کے گھر کے کیا بناتے ہیں؟ بنا لیتے ہیں آ کے ڈیکوریشن. یہ میرے گھر کے اندر پڑا ہوا بڑا سا یہ ٹیبل پہ سینٹر میں رکھا ہے, یہ اچھا لگتا ہے نا, اچھے سے اچھا بھی لگے گا, آپ اس کو گھر میں نہیں لائیں گے, کچھ اور چاہے آپ اس کا بنوا لیں کر لیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں خوبصورت بیج, خوبصورت نیت کی مثال کیسے دے رہے ہیں؟ پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ باغ. ٹھیک ہے, انفاق کرنے والے کا دل کیا ہے؟ ایک سر سبز باغ. یہ دل کی ہے یہاں بات. اللہ کہہ رہے اس کا دل تو ایک باغ ہے. کیا باغوں میں جا کے دل خوش نہیں ہوتے, ہے نا؟ ہم باغ میں جائیں گے, باغ دیکھیے نا, فروٹس کے باغ کیسے خوبصورت ہے. گھر کے اندر خوبصورت لگتا ہے نا,
پھول دیکھ لیں گھروں کے اندر، اور پھر جو اصل باغ جن کو باغ کہا جاتا ہے وہ کیسے خوبصورت ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کا دل ایسے ہے جیسے باغ، یعنی دل کی ایمان کی تر و تازگی، اللہ کی تر و تازگی بتا رہے ہیں اس کی. اور کیا اللہ تعالیٰ آیت میں بتا رہے ہیں کہ باغ کی زمین اتنی زرخیز ہے، اونچا ہے نا، زرخیز ہے، خوبصورت ہے. تو کیا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیکیاں جذب کرنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کی زمین بہت زرخیز ہے. اس باغ کی، باغ وہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ بہت کچھ اگا سکے، اور اگائیں گے وہاں جس کی زمین اچھی ہوگی. جس کی زمین اچھی ہوگی باغ بنائیں گے اس کا. صحرا باغ ہے نہیں ہو سکتے نا. تو اللہ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ باغ کی زمین اس کی کیا ہے، اس کا دل، اس کے دل کی زمین اتنی زرخیز ہے کہ نیکیاں بہت جذب کر رہا ہے، نیکیاں جذب کرنے کی صلاحیت ہے. پھر اس کے باغ کی یعنی زمین کی مٹی گہری ہے. کیا مطلب؟ باغوں کی مٹیاں گہری ہوتی ہیں نا تو ہی باغ بنتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں اس کے دل کے اندر ایمان اترا ہوا ہے، گہرا ہے ایمان اس کا. اس کا ایمان خوبصورت ہے، اندر پہ وسط ہے. یہ انسان سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے. پھر باغ اونچے مقام پر ہے، یعنی اس کا دل بڑے اونچے مقام والا ہے. اس کے دل کو وسعت ہے، اس کے دل کا مقام اچھا ہے. دنیا کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نہیں ہے، تانے طنز والا بندہ نہیں ہے. یہ سمجھنے والا ہے، یہ صبر کرنے والا ہے. ایسا نہیں ہے میرے سے برداشت نہیں ہوتا، میرے سے نہیں، بس میں چاہتی ہوں آرڈر. تو یاد ہمیں یہ رکھنا چاہیے ہمیشہ، کن فیکون یہ اللہ کی صفت ہے. یہ جو ہم کن فیکون بن جاتے ہیں نا، پھر ہم گھبرا بھی جاتے ہیں، پھر ہم بے چینیوں میں چلے جاتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں اس کا دل بہت اونچا ہے، اونچے دل والا، کیونکہ اس کا باغ اونچا ہے. پھر باغ پر زور کی بارش آتی ہے. کیا مراد؟ صدقہ، کہ صدقہ ہے. اس کی نیت اتنی خالص ہے صدقہ کرنے کی کہ انتہائی جذبہ خیز اور نیک دل کو اس کا یہ صدقہ سراب کر دیتا ہے. اس کی نیت اتنی خوبصورت ہے کہ صدقہ سراب کر دیتا ہے اس کے باغ کو، اس کے دل کو سراب ہی کر گیا. پھر انسان تھوڑے سے تھوڑا بھی کرے گا، چھپا کے کرے گا، خالص اللہ کے لیے کرے گا، تو کیا اس کے دل کو سراب نہیں کر دیتا؟ سکون آ جاتا ہے نا. ہاں آج کوئی اتنا پیاسا گزر رہا تھا، وہ نڈھال ہو گیا، میں نے 2 گھونٹ دے دیے اچانک جلدی سے اپنی بوتل سے. وہ ہی تھے، وہ 2 ہی گھونٹ تھے. وہ آپ کو ہی پتا ہوگا آپ نے کہاں دے دیے، اس کو پلا دیا، اب گھر آ گئی. آپ نے کیا دیکھ تو نہیں نہ کھلائی نہ پلائی، وہ 2 گھونٹ سے آپ کا دل خراب ہوا. نیکی اتنی خالص تھی. اچھا اس نے 1 گھونٹ لے لیا. چڑیا مر رہی تھی، کتنا پی لیتی ہے چڑیا. باہر ہمارا کوئی، ہم نے وائپر نہیں لگایا، جیسے گرمیوں میں گھر کے اندر وائپر نہیں زیادہ لگواتی. کیوں؟ وہ جگہ جگہ کھڑا ہو جاتا ہے، دیکھیں وہ وہی پیتی رہتی ہیں آ کے سارا دن. تو کیا ہو، کتنا پی لے گی؟ 2 چونچ. اگر آپ نے کہیں باہر پانی تھا یہاں رکھ دیا، اس مرتی نے 1 گھونٹ، کتنا لے گی پانی؟ مشکل سے ڈراپس ہی ہوں گے 2. لیکن جب آپ نے اس کو دیکھ لیا، اس کو زندگی مل گئی، گرتی گرتی کو اڑ گئی. کیا آپ کی اس نیکی نے اس وقت آپ کے دل کو خراب کیا ہے نا؟ خالص نیت سے پورا باغ خراب ہو رہا ہے. پھر اس کی دل کو ایک نئی زندگی ملتی ہے. اور کیا ہوتا ہے جب زندگی ملتی ہے نا نئی، تو پھر اس کے صدقے نے اس کو پاک کر دیا، سکون میں آ گیا یہ بندہ. جب انسان پاک ہوتا ہے، ہم تو نہ بھی نہائے نا، اتنا مسئلے مسائل لے کے اوپر پھر رہے ہو، تو ہم جب نہانے کہتے ہیں اب لگا میں ہلکی ہو، اب تو میں سکون میں آ گئی. کیوں؟ کیونکہ پاک ہو گئے تھے، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زور کی بارش، یعنی انتہائی جذبہ اس کا خالص تھا، خیر تھا، خالص نیت. یہ زور کی بارش سے مراد یہاں پر جذبہ ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اب یہ دگنا پھل لائی، یہ زور کی بارش دگنا پھل لائی. اس سے کیا مراد؟ اس سے مراد ہے خالص نیت سے خرچ کرنے والے کا تعلق اللہ سے اس کے انتہائی جذبے کی وجہ سے انتہائی کیا ہوا؟ مضبوط ہو گیا، تیز. اب اپنی بارشوں کو تیز کرنا ہے نا ہم نے، انشاءاللہ تیز کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. آج یہی تو دعائیں کرنی ہے، ان آیتوں کو سمجھے. میں لاسٹ میں آپ سے یہی انشاءاللہ پوچھوں گی تاکہ آپ کو سب کو ایک دوسرے کے پوائنٹ سے دعا کرنا آ جائے. کلاس کی یہ برکت ہوتی ہے نا، سیکھ جاتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے سیکھنے لگ جاتے ہیں. تو یہ دعاؤں میں یہ دعا کتنی خوبصورت ہے، جتنا جذبہ انتہائی خالص اور زور آور ہے، بارش اتنی ہی تیز ہے. اور تیز بارش کیا کرے گی؟ دگنا پھل لائے گی. کیسے؟ بندے کا مال پاک ہو جائے گا. اور کیا ہوگا؟ اللہ کے مال سے دیے دینے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کا مال بڑھ جائے گا، اس کے مال میں برکت آ جائے گی. امت کی جو مسلمہ کی اجتماعی زندگی ہے اس میں پاکیزگی آئے گی. لوگ سود سے بچیں گے، لوگ برائی سے بچیں گے، لوگ زنا سے بچیں گے، اپنی اولادوں کو بھوک کے ڈر سے مارنے سے بچیں گے. امت میں آئے گی نا تازگی، امت میں پاکیزگی آئے گی. اجتماعی رابطے بڑھیں گے، اجتماعی رابطے خوبصورت ہو جاتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑی چیز جس کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ نیت صحیح نہیں ہوگی تو اس کے لیے کیا ہے؟ آخرت پہ یقین نہیں ہے. اس کا مطلب یہ آخرت پہ یقین رکھنے والا نہیں. ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ دگنا پھل، دگنی بارش، آخرت کی کامیابی ملے گی. اور دیکھیں ہلکی سی فوار بھی کافی ہوگی اس کے لیے، اگر نیت خالص ہے تو ہلکی سی فوار بھی کافی ہے آپ کے سوال کے لیے، ہے نا. تو ہلکی سی فوار کیسے؟ اللہ تعالیٰ اس سے مراد کہہ رہے ہیں ایسا صدقہ جس میں نیکی کی چاہے شدت نہیں ہے، جذبہ تو تھا، ہے نا، اللہ نے قبول تو کی. ہلکی سی فوار تو یہ سوچ کے کرنے، اللہ تعالیٰ میرے پاس اتنا تو نہیں ہے، اللہ سے میرے پاس اتنا ہے جو میں تیرے لیے کروں، چاہے وہ کچھ بھی ہے، چاہے وہ کچھ بھی نہیں تھا. آج میں امت کے لیے اللہ دعا کر دوں گی بیٹھ کے، یہ میرا صدقہ ہے نا. جیسے ایک امام کہا کرتے تھے کہ میرے پاس یہ تو نہیں تھا کہ میں اتنا دوں، لیکن بہرحال
وہ ان کا یہ کافی نہیں تھا کہ وہ عالم تھے، وہ علم سکھا رہے تھے، لیکن کہتے ہیں میرے پاس اتنا مال کی صورت میں نہیں تھا میں بہت دوں. تو کیا کہ میں نے ایک رات پھر اپنے رب سے یہی بات کی، اللہ تعالیٰ کیا میں کر رہا ہوں، یہ میرا آج بہترین صدقہ جو میں نے تیری راہ میں کیا، اور وہ کیا ہے، میں نے ان سب کو معاف کیا جن کو میرے لیے معاف کرنا شاید مرتے دم تک مشکل تھا. یہ آج میں نے اپنی ذات کے اوپر اتنی بڑی چیز رکھتے ہوئے یہ صدقہ کر دیا اور اللہ نے پسند کر لیا، ہے نا. تو یہ تو ہم نے خود کرنا ہے، اپنے فوار ہی صحیح کہ اللہ میں یہی کر سکتی ہوں وہی کر لیں. کچھ بھی نہیں کر سکتے تو صحابہ نے کیا کہا تھا آ کے، یا صلی اللہ علیہ وسلم مال والے تو سارا لے گئے اجر، ہم کیا کریں. اب آپ نے کیا فرمایا، تسبیح فاطمہ بتا دی یہ کر لیا کرو، ان کے اجر کے مطابق اجر مل جائے گا. کیا یہ فوار نہیں تھی، چھوٹا سا عمل تھا لیکن کتنا بڑا اجر ہے. اور اگلے دن پھر آگے انہوں نے بھی سن لیا، وہ بھی کرنا بیٹھ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے، میں نہیں روک سکتا. انہوں نے بھی سن لیا اور وہ بھی تسبیح کرنا شروع ہو گئے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تسبیح فاطمہ، جب آپ کو لگتا ہے اس وقت میں نے صدقہ کرنا لیکن کیا کروں، کچھ پکایا بھی نہیں ہوا، ابھی مال دینے کی اس میں بھی نہیں، تو بیٹھے بیٹھے کیا کر لیں، تسبیح فاطمہ. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو 100 بنا لو، 100 بنا لو. کیسے، اینڈ پہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ. تو پھر کیا ہے، اس کو صدقہ کر دیں اللہ کے نام میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی اس سے آگے عمل نہیں لے کر آئے گا، ہاں وہ جس نے اس سے زیادہ اگر پڑھ لیا، اس سے بھی زیادہ وہ تسبیح کر لی ہو وہ آئے گا، ورنہ اس سے بڑھ کر عمل نہیں کوئی لا رہا. تو یہاں یہ فوار بھی تو کافی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 100 دفعہ کہا اللہ اکبر، اس نے مطاف میں کھڑے ہو کے ایک اونٹ کی قربانی دی. سبحان اللہ و بحمدہ. دیکھیں کیا مشکل ہے، یہ فوار کافی نہیں تھے. کس کے لیے مشکل ہے اللہ اکبر کہنا، مشکل ہے، کرنی ہے اب آپ نے انشاءاللہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. صبح 100 دفعہ اللہ اکبر. اور آپ سے اس نے فرمایا مطاف میں، اور علماء کہتے ہیں یہ اتنا بڑا صدقہ ہے انسان نہیں سوچ سکتا. مطاف میں کھڑے ہو کے ایک اونٹ کی قربانی، ہمیں آج مل جائے نا موقع کعبہ کے پاس ہی بہترین صدقہ کرنے کا، جانے دے گا کوئی ہاتھ سے، کبھی نہیں جانے دے گا. اور وہ بھی مطاف میں، ہے نا. اللہ اکبر کبیرہ، کیسی خوبصورت جگہ ہے. مطاف میں کھڑے ہو کر ایک اونٹ کی قربانی. اور علماء کہتے ہیں یہ کیسا صدقہ ہے، اس نے ایک تو اللہ کے گھر کے اندر، دوسرا جب قربانی کی اس نے بانٹ دیا. اور ایک مسلمان ہی کر رہا ہے نا قربانی، اب کھانے والے بھی کون ہیں، سارے مسلمان. اب اگر وہاں پر 100 گھروں کا چولہا جلا اور 100 گھروں نے کھانا کھایا اور اس سے انہوں نے نمازیں پڑھی اور نیک عمل کیے، وہ اجر وہاں تک سے سوچے اور سارا اجر لے کر آئے اپنے نام اعمال میں. آپ کہیں گے کافی ہو گیا ہے نا. کھولے نا اس بات کو، یہی تو نہیں صرف کہ اونٹ دے دیا، اس کے بعد بھی تو آگے کتنا کچھ ہوگا کہ آپ کہیں کہ یہ میں نے دے دیا بس، یہ روزہ مجھے اللہ اس کا اجر دے گا، میں نے اس کو کہہ دیا کہ اٹھو روزہ رکھ لو، ورنہ یہ سوتا رہتا، بس اب میں بیٹھ گئی، چاہے اسے خود ہی کوشش کر کے کھا لیا پی لیا افطاری کر لی. آپ اس کے آگے بھی تو سوچیں، وہ جو اس نے نمازیں پڑھی، وہ جو اس نے اپنے روزے کو اس نے بچایا ہے نا، پھر وہ جو اس نے افطاری کی اس روزے میں جو اللہ نے اس کے لیے اجر لکھے تھے قیامت میں اس کو راضی کرنے کے، وہ سارے کہاں گئے، آپ کے حصے میں. تو یہ ہلکی سی فوار اللہ کہتے ہیں کافی ہے، لیکن اس کے پیچھے بھی کون سی چیز ہے، نیت ہے انسان کی. تو ہلکی سی فوار ہی کافی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہلکی سی بھی بارش ہوگی نا، ہلکی سی بھی نیت ہے میں اللہ تیرے لیے کر رہی ہوں، پھل ضرور آئے گا. ایسا نہیں ہے کہ پھل نہیں آئے گا، پھل تو آئے گا ہی، وہ بھی اس کو کافی ہو جائے گا. یعنی انسان کے اندر ایمان کا اضافہ تو ہوگا کہ میں نے کر دیا آپ کے لیے، بس کر دیا، یہی تھا. پھر انسان کو یہ دیکھیں کون سی چیز ہے جو اللہ کی مخلوق پر اور خدا ترسی پر جماتی ہے، ایمان میں ثابت قدمی رکھتی ہے. اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے، وہ کون سی چیز ہے. جب انسان عمل کرتا ہے ٹھیک ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، اس کو قبول کرے، پھر اس کے لیے وہ جمتا ہے نا، اپنے آپ کو جماتا ہے نا. یہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جماتی ہے. اور جب انسان آسان حالات میں عمل کرتا ہے، یعنی جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں، کیا پڑھا ہے، دل کی قبولیت ٹھیک ہے، اور اس کی رضا شامل ہو اللہ کی. اور کیا پڑھا تھا پیچھے، مال خرچ کرنے میں آسانی ہو ٹھیک ہے. اور کیا پڑھا تھا دوسرا، اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو دل کے اندر تھوڑے سے بھی ثابت قدمی آ جاتی ہے، تھوڑے سے بھی آ جاتی ہے. پھر ان آیات کے اندر اللہ رب العزت ہمیں اور کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں مشکل راستہ کون سا ہے. باغ بھی تو اونچا نا، اونچائی پہ چڑھتے تھوڑی مشکل ہوتی ہے، اونچا بھی ہے باغ ہے نا. تو پھر کیا ہے، کچھ مشکلات. اب کون سی جگہ پہ خرچ کرتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں مشکل لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو محروم کرے ان کو دو. کہاں، جو محروم کرے اس کو دو. مشکل ہے نا، مشکل ہوتا ہے. اور وہاں بھی مشکل ہوتا ہے جو دیکھے ہی نہ، پوچھے ہی نہ. ٹھیک ہے تعلقات ٹھیک ہے، اس کے دل میں کبھی نہیں ہے کہ کبھی مجھے بھی کچھ دے لے، ہے نا. میرے بچوں کو مجھے یہ آتی ہے نا، باتیں آ جاتی ہیں. اور خاص طور پہ ان رشتوں کے لیے جو بہت قریبی ہیں، کیونکہ وہاں ہم بول سکتے ہیں، ہم منہ پہ سنا سکتے ہیں. بہن بھائی چھوٹے ہیں تو ہم منہ پہ سنا سکتے ہیں، بڑے ہیں تو ہم سنا نہیں سکتے، ہم اپنے عمل سے ایکٹ کر دیتے ہیں، ہے نا. بس یہ کیا اس دفعہ اتنا ہی صحیح. تو کیا کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں اپنے رسول کی زبان سے، خاص طور پہ وہاں دینا مشکل ہے، جیسے باغ پہ چڑھنا مشکل ہے، جہاں پر ہمیں اس طرح سے نہیں برابری کی جا رہی، وہاں دیں.
وہاں کا بہترین ہے اور قبول ہے. جیسے کہ صحابی نے کہا تھا نا اللہ کے رسول میں کیا کروں, میں جوڑتا ہوں خود ہی توڑ دیتے ہیں. مطلب میں تو چاہتا ہوں میری نیت ایسی نہیں, لیکن تکلیف ایسی دیتے ہیں میں پھر ہٹ جاتا ہوں, میں کیا کروں. اور میں دیتا ہوں یہ مجھے محروم کرتے ہیں. جو میرا حق ہے میں بھی تو ان کے حق پورے کرتا ہوں, اور ہماری حق کی دفعہ ان کو کوئی حق یاد نہیں آتا. بہت مشکل ہے نا. تو صحابی نے کی تھی یہ باتیں, تو آپ نے کہا تھا اگر تو سچا تو کر رہا ہے اپنی طرف سے جتنا تیرے سے ہو رہا ہے, جو تیری استطاعت ہے ایمان کی, تو پھر تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پھر تو دکھ کس چیز کا کرتا ہے, ان سے بدلہ اللہ لے رہا ہے. یہ کافی نہیں تیرے لیے کہ ان سے بدلہ لیا جا رہا ہے. اور وہ بدلہ کیسے لیا جا رہا ہے؟ روزانہ ایک فرشتہ کیا کرتا ہے, گرم گرم آگ کی مٹی, کتنی گرم مٹی روز ان کے منہ میں ڈالتا ہے. ہم تو گرم چائے نہیں پی سکتے چولہے سے اتری ہوئی, لیکن آپ کرتے رہیں, آپ نہ چھوڑیں, تبھی باغ بنے گا, تبھی باغ بنے گا. اور پھر دگنا پھل لائے گا. ایسا نہیں ہے کہ کچھ نہ ہو, اللہ دگنی عزت واپس لے کر آتا ہے آپ کی. ایک دن وہ مانتے ہیں ہاں اس کی کیا اہمیت تھی, یہ بندی کیا تھی, یہ بندہ کیا تھا. آپ کے سامنے نہ کہیں, کہیں نہ کہیں اللہ ان کی زبان سے نکلوا دے گا, خود ہی نکلوا دے گا. وہ نہ چاہ بھی رہے ہوں گے نا, خود ہی اللہ نے نکلوا دینی ہے, اور پھر اللہ نے آپ کے کان تک بھی پہنچا دینی ہے نا. کیا بات کہ اس نے ہاں بتایا تھا آپ کے بارے میں نا, تو انہوں نے کہا تھا بہت اچھا بہت اچھا, یہ اللہ نے نکلوا بھی دی, اور ہم گمان لیے بیٹھے ہوتے ہیں اس کے جیسا بڑا تو میرا کوئی دشمن ہوگا, ہمیں نہیں پتا, اللہ کو پتا ہوگا. اگر ہمیں ظاہری طور پہ معلوم ہو چکا ہے تو اب اللہ ہی یہ بہتریاں کروائے گا اگر ہم ان کے ساتھ صحیح ہیں. اب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے یقین میں پختگی کیسے آتی ہے. اب پختگی کیسے آئے گی؟ جب اللہ کی راہ میں دیں گے تو نیکی کے کاموں میں مزید تعاون کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے. ایک دفعہ نیکی کرتا ہے, 2 دفعہ کرتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی مثال ایسے ہی سمجھے, علماء کہتے ہیں اب یہ مٹھی میں نے بند کر لی, ابھی کوئی کھول نہیں سکتا. ہم کھیلتے ہیں نا بچوں کے ساتھ, کھولو, نہیں کھول سکتا. لیکن آپ یہاں پہ رکھیں, کوئی کھول لے گا, کھول لے گا. یہاں رکھیں اور آسانی سے, اور اب کھلنا آسان ہے. جب کھل گئی تو کھلنا آسان ہے. اللہ کی راہ میں ایک دفعہ دیں, خالص نیت سے دیں, یہ کھل گئی ہے. اب تو کھولنا مشکل ہی نہیں ہے, اب کھل جائے گی. اور اگر کھولی ہی نہیں تو پھر کوئی نہیں کھول سکتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بتا رہے ہیں اس سے کیا ہوگا, یقین میں پختگی آئے گی. پھر خرچ کرنے سے کیا ہوگا, اللہ کی راہ میں شکر گزاری کا جذبہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. بار بار شکر ادا کریں گے, اللہ تعالیٰ الحمدللہ یہ بھی ہو گیا, اللہ تیری راہ میں بھی کر دیا, ایسا بھی ہو گیا, ٹھیک ہے. تو دل کی ثبات اور اس کے قرار کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی دعا پڑھتے ہوتے تھے کثرت سے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس دعا کو کثرت سے پڑھنا انشاءاللہ اپنی دعاؤں میں, سجدوں میں, خاص طور پہ سجدوں میں بھی آپ ان دعاؤں کو کرنا شروع کر دیں. آج کل نوافل بھی ہم بہت پڑھتے ہیں, سنتوں میں نوافل میں خاص طور پہ پڑھے. واللہ بما تعملون بصیر. بندہ مومن کے دل کو قرار نصیب ہوتا ہے, اس سے یہ ساری سیٹسفیکشن کب ہوتی ہیں, کب مطمئن ہوتا ہے, کس وقت ہوگا؟ جب اس کو پتا ہے میں اللہ کی نظروں میں, اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ہم اپنی میٹ کے لیے کہتے ہیں میں سر پہ کھڑی ہوں تو پھر تو کام بہت اچھا ہے, ادھر ہونے کی دیر ہے. اس کو بھی پتا ہے آپ کی نظریں اس پر ہے, اس کو بھی پتا ہے, آپ کے بچے کو بھی کام کرتے ہوئے پتا ہے کہ نظریں میرے اوپر ہے, تو کچھ دیر کے لیے صحیح کام کرے گا. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بصیر ہے, اللہ دیکھنے والا ہے. تو ہمیں آج یہ بھی دعا کرنی ہے, اللہ تعالیٰ میرے اندر یہ ایمان, یہ پختگی پیدا کر دے, تو ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے, میرے پہ تیری نظریں گڑی ہوئی ہیں, میرا عمل درست کرا دے اللہ تعالیٰ, میرا عمل اچھا ہو جائے. کیونکہ ہم بار بار یہ اللہ کی صفات پڑھتے جا رہے ہیں, لیکن اللہ کی صفات پر غور کریں نا. اللہ نے جو آخر میں ہر بات میں اپنے سائن کیے ہوتے ہیں نا, اپنا نام دے کر, اللہ نے کیوں سائن کیے؟ اس سے میرا بندہ سمجھے اب بات کو. یہ شعور دلاتے ہیں بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں. اور اللہ نے یہاں کیا شعور دلایا ہمیں؟ بصیر. جو خالص ایمان رکھنے والا نہیں, وہ اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے احساس کو نہیں دیکھ رہا, سمجھ رہا میں بصیر ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں چونک جاؤ, دیکھو میں دیکھ رہی ہوں. کوئی دیکھتا ہے تو چونک کے کام صحیح ہوتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اگر کہیں اللہ کہہ رہے ہیں لگتا ہے مٹی جو ہے وہ کس پر ہے, بیج پتھر پہ چلا گیا, تو دیکھ لو میں دیکھ رہا ہوں, اس کو واپس کرو, باغ میں لے کے جاؤ بیج کو, یہ اس کی جگہ نہیں ہے بیج کی. ایود احدکم ان تکون لہ جنہ. اب تیسری مثال اللہ تعالیٰ پھر ایک اور دے رہے ہیں. ان مثالوں سے اللہ کتنا اچھا ہمیں لے کے چل رہے ہیں. تیسری مثال صدقے کی کیا ہے؟ پھر باغ کی, ایک اور باغ. ابھی کون سا باغ پڑا ہے؟ اونچا زرخیز زمین والا, ٹھیک ہے. اور کیا ہے؟ میٹھا پانی بھی ہے وہاں پہ, پھر ادھر بارش بھی آتی ہے, دگنی آتی ہے تو دگنا پھل, ہلکی سی بھی آتی ہے تو بھی پھل کافی ہے. کافی کا مطلب بہت اچھا آ گیا پھل, کچھ خراب نہیں ہے, کچھ نقصان نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ ایک اور چیز بتا رہے ہیں, پھر ایک اور سے کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک ایسا باغ ہو جس کے نیچے بہریں بہتی ہوں؟ مجھے بتائیں آپ لوگوں کو, اگر میں کہوں آپ لوگوں کو ایک باغ دیتے ہیں ہم جس کے اندر کھجورے بھی ہیں اور انگور کی بہت بیلیں, لینا ہے؟ ہاں, کوئی انکار کرے گا نہیں, ہم تو چاہتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں تم میں سے کوئی یہ پسند کرنا چاہتا ہے, کوئی پسند کرتا ہے؟ وہ واقعی کرتے ہیں, کیوں نہیں کرتے. جا کے مدینہ میں باغ دیکھ دیکھ کے لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ٹکٹ سے لگی ہوئی ہیں, کیا ہے وہاں کھجور ہے, کھجور کبھی نہیں دیکھی, درخت کبھی نہیں دیکھا, لیکن باغوں کی شکلیں دیکھنی ہوتی ہے نا, مقصد ہوتا ہے.
یہاں باغ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. سلیمان فارسی کا باغ کیسا خوبصورت ہے. کیا ہے؟ کچھ نہیں، کھجوریں ہی تو ہیں. انصار کے باغ، وہ باغ مدینہ کے اندر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آ کے بیٹھے تھے. حضرت ابو بکر نے وہ کھجور کی چھاؤں کر کے اوپر رکھا، بیٹھے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ٹائم کے لیے. وہ باغ آج دیکھنے کے قابل ہے، قابل دید ہے. تو بات ہے باغ کی. تو اللہ کہہ رہے تم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے، اور واقعی کھجوریں لگی ہوں سائڈس پر پکی ہوئی، اور اندر بیلوں نے گھیرا کیا ہو، اور گچھے نیچے کو بہ رہے ہوں ان کے. کیسے خوبصورت باغ ہے. اللہ کہہ رہے ہیں سب چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے نیچے پھر کیا ہو؟ یہ تو ہو گیا باغ کی اوپر کی شکل. اب اندر خوبصورت چھوٹی چھوٹی نہریں بہ رہی ہیں، اس کو سراب کر رہی ہیں. چھوٹے چھوٹے کھال کتنے خوبصورت لگیں گے، جیسے گاؤں وغیرہ میں ہم کھال کہتے ہیں. اور جب ہم کھیلا بھی کرتے تھے نا بچپن میں، مجھے یاد ہے وہ ہم کیسے کھیلتے ہوتے تھے. چھوٹی چھوٹی بنا کے نا مٹی کی کناریاں کتنی زیادہ بنا کے ادھر سے پھر گرا گرا کے پانی جا رہی ہیں، اپنی اپنی نہریں جا رہی ہیں. یہ میری نہریں، یہ تمہاری نہریں، ہے نا. 2 منٹ میں لڑائی ہوتی ہے، بس وہاں پہ سیلاب آ جاتا ہے. تو کیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسی نہریں جن کو بہ رہی ہیں اس کو سراب کر رہی ہیں. اس کا مطلب نہریں ہیں تو وہ شر و شداب ہے، وہ بہت پھل دے رہا ہے کہ پانی دستیاب ہے. اس کے لیے اس میں ہر طرح کے پھلوں میں سے ہے، ہر پھل ہے اس کے پاس وہاں جیسا وہ چاہتا ہے. انگور جس رنگ کا، جس ذائقے کا. ہم خریدتے کہہ رہے ہوتے ہیں سندر کھانی، فلانا کھانی، فلانا کھانی، ہے نا. مینگو کون کون سے؟ 1000 مینگو کے نام. ہر گھر کی ایک اپنی پسند ہے کہ ہم تو یہی کھاتے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہر طرح کا پھل جیسا وہ چاہتا ہے. ٹھیک ہے. کھجور کی دیکھیں نا اقسام کتنی ہے، کہاں 6000 کے قریب ہے. کیسے خوبصورت ہے. تو اس تک بڑھاپا پہنچ جائے. اب یہ جس کا باغ تھا اس کے پاس کیا ہوا؟ بڑھاپا پہنچ گیا. اس کے بچے اب کمزور ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں نے کیا کرنا ہے. پھر اس باغ میں ایک ایسا بگولا آیا کہ اس نے باغ کو راکھ کر کے رکھ دیا. بچے بھی چھوٹے چھوٹے، اب کون اس کی پراپرٹی کو کھڑا کرے گا. پھر وہ جل جائے. اس طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کے بیان کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں آیات کیا ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں باغ. یہاں باغ کیا ہے؟ صدقہ. یہاں باغ صدقہ ہے. اتنا بنایا تھا نا، اتنا کھڑا کر دیا ایک انسان نے. یہ نیکی اور امال کا سدا بہار باغ. اللہ اس کی بات کرے، اگر اس کے اندر پھل ہے نا ہر طرح کے، تو پھر یہ نیکیوں اور امال صالحہ کا سدا بہار باغ ہے. انسان صدقہ کرتا ہے تو اس کی اصلاح ہوتی ہے. یہ باغ نہروں سے سراب ہے، مطلب یعنی مسلسل اس کا دل مومن کا، قلب مومن میں صدقہ کرنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ پانی لگ رہا ہے، مسلسل پانی لگ رہا ہے. ایمان بڑھ رہا ہے، صدقہ کر رہا ہے، تازہ ہو رہا ہے. ایمان تازہ ہو رہا ہے، وہ خود اس کی زندگی تازہ ہو رہی ہے. کھجوروں، انگوروں، ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا ہے. کیا مطلب؟ وہ صدقات کے اثرات دیکھتا ہے. ہم صدقہ کریں گے، اثرات آئیں گے نا سامنے. ایک دیا دے تو 10 واپس آ گئے. ایک دفعہ کیا، اللہ نے 10 دفعہ اور کروا لیا، ہے نا. واپس آ رہا ہے، لدا ہوا ہے پھلوں سے. یہ ان کے اثرات دیکھ رہا ہے زندگی میں. میری بیماری تھی، ختم ہو گئی، ہے نا. میرا یہ مسئلہ تھا، میری یہ رکاوٹ تھی، اللہ نے ختم کر دی. یہ وہ اثرات ہیں جن کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انگور، کھجور، طرح طرح کے پھل ہر طرح سے سامنے آ رہا ہے. ہم نے صدقہ کیا، رزق کی صورت میں کیا ہوا؟ دگنا ہو کے پھلوں کی صورت میں، مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں، اولاد کی تندرستی کی صورت میں. دیکھیں الحمدللہ لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت پیسہ ہے، لیکن کیا کوئی روٹی نہیں کھا سکتا، کوئی 2 گھونٹ سے زیادہ پانی نہیں پی سکتا سارا دن میں. ٹھیک ہے. کوئی سو نہیں سکتا، کوئی کیا نہیں کر سکتا، کوئی یہ بھی نہیں کر سکتا کہ انہیں پتا ہے تو بہت ہے تو بہت ہے. ہر دن اولاد کو لے کے بھاگ رہے ہیں ہاسپٹل میں، خود کو لے کے بھاگ رہے ہیں ہاسپٹل، ہے نا. یہاں اللہ کہہ رہے ہیں بہترین چیز کے ثمرات کیا ہیں صدقے کے. یہ جو پھل، انگور، کھجوریں، وہ ایک خوبصورت مطمئن شکل میں ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں صدقہ تو نہیں دیا تھا اتنا، اس کا ابھی تک بدل تو نہیں آیا. اگر ہم سوچیں میں نے اتنے کپڑے بھی دیے، میں نے راشن بھی دیا، کیا بدل یہ نہیں آیا؟ آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی اولاد روز سلامت گھر سے جا رہی ہے، سلامت واپس آ رہی ہے نا. آپ کو 10-20 روپے بھی نہیں اس کی دوائی پہ لگانے پڑے. آپ کو 20 روپے کے پون سٹون بھی نہیں کھانی پڑی. آج سر درد ہی نہیں ہوا، ہے نا. کوئی نہیں ہوا. کیا نہیں ہوا اور کیا نہیں ہوا. مجھے کوئی چیز منع نہیں ہے. 10 چیزیں میرے دسترخوان پہ پڑی ہیں، میں نے 10 کی 10 اندر ڈالنی ہے. مجھے کوئی منع نہیں ہے. یہ آپ کے ثمرات واپس نہیں آ رہے صدقات کے؟ آ رہے ہیں نا. میں نے آج بھی قرآن کھولا، کان بالکل صحیح تھے، میں نے سنا. یہ ثمرات نہیں واپس آئے کہ میں نے جو سمجھا تھا نا اللہ نے آج وہ کروایا، ہے نا. یہ واپس نہیں آئے ثمرات، لد کے آئے، دگنا پھل ہو کر آئے. یہ جب گھر جا کے ان چیزوں کو سوچتے ہیں، پھر سے کھولتے ہیں، پھر سے سنتے ہیں، جا کے ہم انہی چیزوں کو، اللہ کی آیتوں کو پھر دعا میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اور اللہ پھر ویسا کوئی کام بھی کروا لے، ہم کہتے ہیں شکر ہے آج وہی کیا جو اللہ کی کتاب میں تھا. کیا یہ آپ کے پاس واپس لوٹ کر نہیں آیا وہ کھجور، انگور، لدے ہوئے پھل؟ یہ اللہ نے اس اثرات سے تشبیہ دے کے بات کی ہے کہ صدقے کی وجہ سے انسان کے اخلاق اور اعمال میں جو تبدیلیاں آتی ہیں، خراب ہو رہا ہے نا، روز تو تبدیلی آ رہی ہے، روز تو نیا پھل بن رہا ہے، اس کے اندر میٹھا آ رہا ہے، کوئی پھل نہیں خراب ہو رہا، پانی خراب کر رہا ہے. تو روز ہمارے اندر نیک اعمال سے تبدیلیاں نہیں آ رہی؟ آتی ہیں، آئیں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ ہمیں پاک کرے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کا وعدہ ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ذریعے پاک کرے گا انشاءاللہ. اللہ ہمارے عمل کو تبدیل کرے گا. اللہ ہمارے ارد گرد ایسی خوبصورت تبدیلیاں لے کر آئے
کہ اللہ تعالیٰ ہم کسی دین کی آزمائش میں نہ پڑیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی اخلاق میں بہتریاں آ جاتی ہیں. پھر کیا ہوتا ہے, یہ عمل صالحہ کیا کرتے ہیں, اب پھل آ رہا ہے دگنا. وہ دگنا پھل کیسے آ رہا ہے, عمل صالحہ ہوا, ٹھیک ہے, جب عمل نیک ہوا تو پھر ہم نے کیا کیا ہے, صدقہ کیا, پھر صدقے کی صورت میں سامنے آ گیا. اب صدقے کے ذریعے کیا, جو ہم نے صدقہ کیا, وہ جو پھل سامنے آیا, وہ پھل کی صورت کیا تھی, صدقہ دینے والا بھی آپ کے لیے فائدہ بنا, آپ نے جس کو صدقہ دیا آپ سے وہ لینے والا بھی آپ کے لیے فائدہ بنا لیتا تو وہ بھی آپ کے لیے فائدہ بنا. ایسے ہی ہے بنا نا. وہ کوئی کہے کہ نہیں میں نہیں, آپ کے نہیں, میں نے اپنے ہی مال سے یا اپنے گھر والوں کے سے روزہ افطار کرنا ہے, آپ کی کھجوروں سے نہیں سو رہی, آپ کسی اور کو دے دیں, تو پھر کیا کریں. وہ اس نے کھا لی آپ کی ایک کھجور ہے نا, اپنے 10-12 کھانوں کے اوپر بھی آپ کی کھجور کو فوقیت دی, تو پھر کیا بنا, وہ لینے والا بھی تو آپ کے لیے باعث اجر بنا, یہ پھل ہی تو تھا, دینا تو تھا آپ نے. اب کیا کہ پورے معاشرے کے لیے صدقہ پھر کیا بنا, برکتوں والا بن گیا, برکتیں بن گئی. صدقے کے ذریعے پورے معاشرے کو پھر کیا ملی ہے, مفید غذا ملی ہے, مفید غذا ملی ہے. ہم صدقے ہی نہ دیتے, کوئی سود سے ہی بیٹھ کے کھا لیتا, اس نے بھی تو کھلانا تھا, کوئی چوری ڈاکے سے کھلا لیتا تو اس کی دعائیں نہ قبول ہوتی. لیکن جب اس نے صدقات زکات سے ہمارے دیے سے لیا اور کھایا تو پھر کیا ہوا, اس کو ایک مفید غذا ملی ہے نا, اس کو ایک اچھی غذا ملی. تو اس سے معاشرے میں اجتماعیت کو بھی نشوونما ملی. کوئی مرا نہیں, کوئی بھوکا نہیں مرا, کوئی گناہ میں نہیں مرا, کوئی گناہ کے دلدل میں نہیں پھنسا. اب اس سے نشوونما کس چیز کی, جیسے کہ باغ کی نشوونما مختلف طرح سے ہو رہی ہے نا, اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ صدقہ انفرادی اور اجتماعی ترقی کا باعث بنتا ہے. ایک باغ, ایک معاشرے, ایک قبیلے کی کیا ترقی کا باعث نہیں بنتا, اس میں سے پھل آتا ہے, بکتا ہے, اچھے سے اچھا پھل ہم مہنگا بیچ دیں گے. تو کیا کہ صدقے کے باغ کو, اب یہاں کون سا آپ کا باغ, اب اتنا بڑا صدقہ تیار ہو گیا, انسان بوڑھا ہو کے یہ کھڑا ہوا ہے, بہترین میں نے کر لیا. اب کیا ہوا, ایک آگ بگولا آیا, اس نے کیا کر دیا, سارے کو راکھ کر کے رکھ دیا. یہ آگ بگولا کیا ہے, اذیت. قرآن ہمیں بتا رہا ہے اذیت کر دی, اس نے دکھاوا کر دیا, اس نے ریاکاری کر دی. اتنا کرنے کے بعد ہے نا, اتنا کرنے کے بعد بھی ریاکاری کر دی. اور کیا کیا, ایسا صدقہ پھر کیا کرے گا, اللہ کہہ رہے آخرت میں فائدہ نہیں دے گا. کر ہی آخرت کے لیے رہتی, اتنا باغ سجایا, اتنا باغ سجایا, اور اینڈ پہ آ کے کیا کر دیا. اللہ ہمیں محفوظ کرے. اللہ تعالیٰ سے آج نا ان آیات کو, خاص طور پہ یہ تیسری مثال کو سامنے رکھیے گا. یہ اللہ نے ہمیں بہت بیدار کیا ہے کہ میرے بندے اتنا کچھ کر لینے کے بعد یہ زیادتی نہ کر بیٹھنا اپنے اوپر. تو ہم نے یہ اپنے آپ پہ زیادتی نہیں کرنی. جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اس رمضان میں, اس ماہ رمضان میں ایک تو کام کریں نا, ایک تو آسانی کریں, ایک تو نیکی کریں, اور وہ کیا, اپنی جان کو آزاد کروائیں, ہے نا, اپنی جان کو آزاد کروائیں. اللہ سے دعا کریں, اللہ اس پہ رحم کر دے, میں نے اس پہ ظلم کیا, اللہ میں نے یہ تو نے دی تھی, میرے پاس امانت تھی, تو نے جب میرے اس کالے اندھیرے بت کے اندر جب تو روح ڈالنے لگا تھا, اس نے بھی کہا تھا نہیں, تو نے وعدہ کیا تھا میں تجھے بلا لوں گا اپنے پاس واپس. تو اللہ کہ تو نے مجھے اپنے پاس سے دی, اللہ میں نے اس پہ بھی ظلم کیا, میں نے اسے بھی بھوکا رکھا. کیا ہے روح کی غذا, روح کی غذا یہ تھی, ہے نا, یہ تھی اوپر سے آئی ہے, روح اوپر سے آئی ہے, اللہ نے اس کی یہ غذا بھی اوپر سے اتاری ہے. یہ بت یہ مٹی سے بنا, اس کی غذا بھی مٹی سے ہے, وہ ہم نے پوری کی ہوئی ہے, اپنے آپ کو بڑھایا ہوا ہے, اپنی صحتیں کی چھوڑی ہوئی ہیں, کس کے لیے, کیڑوں کے لیے, قبر کے کیڑوں. اور وہ جس کو ضرورت تھی غذا کی, اس کی غذا کم کر دی, اس کو غذا دینی ہے. یہی وجہ ہے نا کہ صحابہ کیسے تھے. ابو ہریرہ, میں کہتی ہوں کہ اللہ اکبر, آپ جا کر دیکھیں, اللہ ہم سب کو لے کے جائے دوبارہ مسجد نبوی کی جگہ جگہ کنارے کنارے, قال ان ابی ہریرہ, قال ان ابی ہریرہ, ابو ہریرہ نے یہ کہا, ابو ہریرہ نے یہ. اور ابو ہریرہ کون ہے, وہ جن کا پیٹ یوں ساتھ چپکا ہوا ہے, کھانے تک کو نہیں پاس ہوتا کچھ, ہے نا. اور عبداللہ بن مسعود, خوبصورت پرسنالٹی, اتنی پیاری پرسنالٹی, اور ان کی پنڈلیاں یہ کیسی تھی, پنڈلیاں ٹانگیں اتنی اتنی. اور حدیث میں آتا نا ایک دفعہ اوپر چڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک لینے کے لیے, اب صحابہ ہیں سارے آپس میں مذاق بھی ہوتا تھا, ہنستے تھے, نیچے سے کسی نے ہنس کے کہہ دیا عبداللہ کی پنڈلیاں دیکھو اتنی باریک, اور ہنسنے لگے. جیسے آج لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں, بکری کی سی ہے نا, تو کہتے ہیں اس کی پنڈلیاں تو دیکھو, سب ہنسنے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں میرے صحابیوں, عبداللہ کو کچھ نہ کہو, اس کا ایمان اللہ کے ہاں ایسا قبول ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی ایک پنڈلی احد کے پہاڑ سے وزنی ہے. اللہ کے گھر میں اس کی ایک پنڈلی احد کے پہاڑ سے بھی زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں نا, تو اس جان پہ رحم کریں, ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے میزان کو ہلکا کر دینا, ٹھیک ہے, جس کے الفاظ اردو میں ہی ہیں, اور میری جان کو آگ سے رہا کر دے, ٹھیک ہے, اور مجھے اونچی مجلس والوں میں شامل کر, یعنی اچھے لوگوں میں مجھے بٹھا. تو یہ دعا اردو میں شامل کر لینا, اللہ تعالیٰ میری جان کو رہا کر دے, میرے ظلم سے اللہ رہا کر دے, کیونکہ میں نے بڑے ظلم کیے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ میں نے بہت ظلم کر لیے, میرا وقت ایسا گزرا, میں نے نہیں سمجھا کہ تو نے اس اندھیرے کے اندر اتنی پیاری اپنی چیز دے کے مجھے یہ جان دی.
کہ آج میں بول لوں، آج میں لوگوں کو اپنا چہرہ خوبصورت دکھا دوں، آج میں تڑ یہ کر لوں وہ کر لوں، لیکن میں بھول گئی اللہ ہی تو تیری تھی، تو تیری ہے نا. تو یہ اللہ کا حق ہے. تو ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے کہ سب سے پہلے تو آج دعاؤں میں نوافل پڑھے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرے، اس کو آزاد کر دے، مجھے اپنی جان پہ رحم کرنے والا بنا دے. اور وہ رحم میں کیسے کروں گی؟ میں اپنے کیے ہوئے بنائے ہوئے اتنے بڑے باغ کو کسی آگ کی زد میں نہیں آنے دوں گی. اللہ میرے باغ کو آگ سے بچا، ہے نا. اور وہ آگ کیا ہے؟ اللہ اذیت دینے والوں میں شامل نہ کرنا، میں کسی کو اذیت نہ دوں، میں کسی کو اپنی زبان سے کوئی ایسی اذیت نہ دوں کہ تیرے بندے لینے کے بعد بھی کیا کہیں کہ اس سے اچھا تھا اپنا ہی دے، اسے بہتر ہے اپنا دے، بہت بہتر ہے. مجھے دین کا کام دنیا کے فائدے یا دنیا کی عزت کے لیے کرنا کہ میرا نام بن جائے، ہے نا، زبردست عالم، زبردست باجی، نہیں، اس لیے نہیں. ٹھیک ہے. تو ایسا صدقہ آخرت میں کام نہیں دیتا. انسان اپنے لیے جوانی میں باغ کیوں لگاتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کیوں لگاتا ہے؟ ویسے کیوں لگاتا ہے؟ اپنے لیے جوانی میں باغ کیوں لگاتا ہے؟ تاکہ بڑھاپے میں پھل کھائے، ہے نا. آج دنیا کیا ہے ہماری؟ جوانی. آخرت کیا ہے آپ کا؟ بڑھاپا. آج جوانی میں کچھ لگانا ہے تو وہ بڑھاپے میں کھانا ہے. آج لگانا ہے نا، اس دنیا میں لگانا ہے، قبر میں جا کے ادھر کھانا ہے، آخرت میں کھانا ہے. تو اللہ نے یہ جوانی اس لیے کہی اور اس کے بڑھاپے کی بات اس لیے کی، بڑھاپا آخرت تھا اس کا. تبھی تو آپ باغ لگا رہے ہیں کہ میں آخری وقت میں بیٹھ جاؤں، کوئی پوچھے نہ پوچھے، مجھے میری آمدنی سے فائدہ ہو رہا ہے، میرے کھانے کا، میری دوائیوں کا، میرے گھر کا، ہے نا. پینشن آتی ہے، اس کا فائدہ ہوتا ہے زندگی میں، یہ چیزیں ہیں نا. اور دیکھیں یہ اسی طرح آج دنیا میں آپ جتنا بھی محنت کر لیں، کیا باغ آسانی سے نہیں بنتا؟ محنت کرنی پڑتی ہے. آج کر لیں، وہاں آخرت میں بیٹھ کے کھائیں، وہاں کوئی کام نہیں ہے. جنت میں آپ کو جا کے یہاں پھل کے لیے ہمیں انتظار، بیج، پیسہ خریدنا، بچانا گرمی سردی سے، پھر پھل دیکھتے ہیں 4 سال بعد جا کے. جنت میں کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑھاپے میں کام آئے گا. مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے، ابھی دل میں خیال ہی آئے گا، ہے نا. جیسے آتا ہے نا، آج دل چاہ رہا ہے کیا کھائیں، آج دسترخوان پہ کیا دل چاہے گا آپ کا کھانے کو؟ کوئی پھل جو کل کھا لیا آج وہ نہیں، آج کوئی اور پھل کھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں سے بیٹھ کے سوچنا، اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ جنت کی ٹہنی وہی پھل لے کر آئے گی جو آپ نے سوچا ہے. وہ ٹہنی سامنے لائے گی، آپ سے سامنے کا بندہ مومن کیا کریں گے؟ اپنا پھل توڑیں گے. اس نے اپنا پھل توڑا، اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ اس کو کیا دکھا رہے ہیں؟ اپنی جنت کا نظارہ. وہاں اسی وقت ایک اور پھل تیار. اب یہ ٹائنی واپس لینا ہوگا تو دوبارہ لے لے، ورنہ ہم 1 2 ہیں رہنے دیتی ہوں پھر، ہے نا، بعد میں صحیح. ایک یا کھا لیا ابھی تو نہیں. وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک لیا دوسرا پھر تازہ آپ کے سامنے ہے. تو دنیا کیا ہے اس وقت؟ جوانی ہے نا. تو پھر ہم اپنے آپ کو بڑھاپے میں کہہ سکتے ہیں. اب ایک اگر کسی 80 سال کے بندے کو پتا چل جائے کہ اس وقت میں جوانی میں ہوں، باغ لگ رہا ہے، تو پھر وہ جوان ہے، پھر وہ عمل کرے گا نا. بڑھاپا نہیں ہے، پھر وہ عمل کرے. تو اس کا مطلب وہ جوان ہے، عمل کر لے، کہ آگے بھیجنا ہے اس نے. تو دنیا کے بعد آخرت اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کو کہا ہے. آج نیکیاں اس لیے کرنی ہیں، کیوں؟ تاکہ کل کو وہ کام آئیں گی. کل کو وہ کام آئیں گی کہ نیکی کے بدلے آپ جنت میں جا رہے ہیں، ایک نیکی کے بدلے آپ کو بلند درجے مل رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے صدقے کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کس طرف توجہ دی ہے ان آیات کے اندر؟ جیسے آخری عمر میں بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے انسان کے لیے کچھ بھی کرنا ممکن نہیں. ٹھیک ہے جی. کیا ہوتا ہے ممکن بڑھاپے میں؟ ہم اس طرح نہیں کر سکتے. کیا ہمیں ہر آنے والا ماہ رمضان یہ کروا دیتا نا یاد دہانی؟ وہ پہلے جیسی بات نہیں رہی. ہم زیادہ فکر تو یہ ہوتی ہے، پہلے جیسی بات نہیں رہی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آخری عمر کے بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے انسان کے لیے کام کرنا ممکن نہیں رہتا. کہ اور پھر اس وقت بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہوں، بہت ہی چھوٹے، 4 سال کے ہیں، 2 سال کے ہیں. تو پھر کیا ہے؟ اور ضرورت مند بھی ہوں. بچوں کو خود بھی ضرورت ہے اور یہ انسان خود بھی ضرورت مند ہے. اب اس وقت یہ باغ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا. بچے بھی چھوٹے ہیں، وہ بھی محنت نہیں کر پا رہے. یہ کہنے کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ وہ کیا شعور ہی نہیں ہے. اور نہ ان پہ آپ ڈال سکتے ہیں یہ پانی کا ڈول اٹھاؤ، یہ زمین کو کھودو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ دوبارہ باغ لگائے گا؟ وہ نہیں لگا سکتا. لہٰذا آج نیکیوں کے جذبے کو نا وہ اونچے باغ پر لے جائیں، جہاں سے دگنی بارش ہونی ہے، جہاں سے پھوار دگنی کو ہونی ہے، جس کی مٹی زرخیز ہوگی. کل آخرت میں عمل کا وقت نہیں ہے، بڑھاپے میں عمل نہیں ہو پاتا. باغ نہیں لگ رہا نا، اب نہیں لگ رہا. آخرت میں جا کے عمل کرنے کا موقع ملے گا؟ نہیں ملے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کی بات کی ہے ان آیات میں. اب وہ کیا کرے گا؟ صرف پچھتا رہا. کیا کروں، ہے نا، حسرت ہے نا، کیا کروں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تمہیں ڈرا رہا ہوں تمہارا صدقہ ضائع نہ ہو جائے. اپنے صدقے کو آگے بھیج دو. وہاں آؤ گے تو وہ تو بڑھاپے والی حالت ہے، وہاں کچھ نہیں کر پاؤ گے. آج کیا کرو؟ باغ تیار کر کے اس کو اس آگ سے بچا لو، آگ سے محفوظ کر لو. ٹھیک ہے. پھر اس کے اندر جیسے ہم نے جو پچھلی آیات پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ منز اللہ، ہاں وہ کس میں تھی؟ وہ دین کے لیے تھی، دین کے خرچ پر تھی.
یہ آیات علماء کہتے ہیں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے کہ دین کا کام دنیا کے فائدوں کے لیے نہیں، میرا نام ہو، ٹھیک ہے، دین کا کام جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے کرنا ہے، اور پھر کیا کرنا ہے، اس پر خرچ کرنا ہے، وہ آپ کا مال ہے، آپ کا علم ہے، آپ کی صلاحیتیں ہیں۔ اب دنیا داری، ٹھیک ہے، دنیا داری یا دنیاوی ترقی اور عزت کے لیے دنیا کے کاموں میں دوڑ دھوپ کس کے لیے ہو گئی؟ صرف دنیا کے لیے، اور زیادہ مال کمانا دنیا کے لیے۔ اب دیکھیں انسان جتنا بھی مال جمع کر لے، جتنا بھی مال جمع کر لے، وہ کیا کرے گا؟ آخرت میں لے جائے گا کہ مطلب میں نے اس سے بچنا، میں 4 بیگ لے کے جا رہا ہوں اپنے ساتھ بڑے بڑے، آخرت کے لیے بیگ نہیں جائیں گے ساتھ میں، ہے نا؟ آخرت میں تو وہی جائے گا وہی جائے گا جو آپ نے یہاں دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ آپ کی بیگم ہے، انہوں نے کیا کیا کہ گوشت تقسیم کر دیا، ٹھیک ہے، ہماری ماں تھی ایک، اور انہوں نے جب سارا گوشت تقسیم کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچا کے رکھ لیا نا، ایک دستی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی پسند تھی، وہ بچا کے رکھ لی۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گھر پہ کہہ رہے کچھ ہے، کہہ رہی ہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، ہاں یہ تھوڑی سی دستی ہے جو میں نے آپ کے لیے نا بچا کے رکھی ہے یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نہیں، تم نے سارا بچا لیا، وہ جو تم نے دے دیا نا وہ تم نے سارا بچا لیا، یہ تو میں نے تمہیں ابھی کھا لینا ہے۔ تو یہ جو ہم نے رکھا ہے نا یہ ہم نے بچایا نہیں ہے۔ بچا کون سا تھا؟ جو چلا گیا ہے، بس وہ بچا ہے، ابھی ہم نے دیکھنا ہے ہم نے کیا دیا ہے۔ میں پھر بار بار کہہ رہی ہوں اس چیز سے پریشان نہ ہو کہ مال ہی مال، سب کچھ اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت، ہر چیز، ہر معاملہ وہ ہم نے دیکھنا ہے ہم نے کیسے دیا اور کیسے دینا ہے۔ تو یہاں پر ظاہری کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کے ایسے مقاصد جو دین کے لیے ہیں اور ان پر بھی خرچ کیا جا رہا ہے، ٹھیک، اس کی یہاں بات ہو رہی ہے۔ کسی ادارے والے، اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی ادارے میں کوئی بھی معاملات آتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی مسجد میں، ادارے میں، کہ یہ آپ نے آگے دینے ہیں، آپ نے دیے ان کو، انہوں نے آگے دے دیے، اب وہ جو آگے دے رہا ہے اس کو بھی اتنا اجر ہے جتنا آپ کو ہے، حتیٰ کہ جو وہاں کا کوئی پرنسپل ہے، ایڈمن ہے، جسے صرف بیٹھ کے آرڈر دیکھنے کیمرے میں سے اور کچھ نہیں کرنا، اس کو بھی ان سب کے برابر اجر ہے۔ یہ اللہ کا قرض ہے۔ اور مال دیکھیں 2 طرح کا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں، 2 طرح۔ ایک ہے جو اللہ کی مخلوق پہ آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک ہے جو آپ اللہ کے دین پر خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ مقصود ایک ہی ہے، مقصود تو ایک ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو قرض دینا کہتے ہیں جو اللہ کے دین پر لگایا گیا ہے۔ یہ تم نے مجھے دیا ہے، یہ تم نے میرے دین پر لگایا ہے، اس کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ یہ قرض ہے، یہ نہیں میں رکھوں گا، یہ میں نہیں رکھوں گا، یہ میں دوں گا۔ حالانکہ 2 طرح کے ہیں نا، دونوں ہی ٹھیک ہے، دونوں کا مقصود مطلوب ایک ہے۔ اللہ اس کو قرض کہتے ہیں جو تم نے میرے دین کے لیے دیا، کیونکہ جب دین کی اشاعت ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ امت، شریعت، اللہ کا دین نافذ ہوگا، اللہ کا دین نافذ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کال کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر کہا، کھڑے ہوئے، باقاعدہ صحابہ کہتے ہیں کہ آپ اس بات کے لیے کھڑے ہو گئے تھے، اور آپ نے کھڑے ہو کر کیا کہا؟ کون ہے جو اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دے اور اس کے لیے جنت ہے؟ 100 اونٹوں کے بدلے جنت کون لے گا؟ حضرت عثمان فوری کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میں 100 اونٹ دیتا ہوں اسی وقت، لیکن آپ دوبارہ کہیں مجھے کہ عثمان اللہ نے تمہیں جنت دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہتے ہیں کون ہے جو اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دے اور جنت لے؟ اب عثمان رضی اللہ پھر جلد سے کھڑے ہوئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں دیتا ہوں 100 اونٹ، لیکن آپ اپنی زبان سے پھر کہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی زبان سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھ گئے۔ اب تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ہاتھ اپنا لہرا کے کہتے ہیں کون ہے جو اللہ کی راہ میں 100 اونٹ دے اور جنت لے لے؟ اب عثمان رضی اللہ پھر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں آپ اپنی زبان سے کہیں میرے لیے، میں 100 اونٹ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 100 اونٹ تمہارے لیے ہیں، تمہارے دیے ہوئے جنت تمہارے لیے عثمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھ گئے۔ اب ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے سب کو سنانا، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہمیں یہاں سے اہمیت پتہ چلی حضرت عثمان کے دین کی بھی، خرچ کرنے کی بھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی دفعہ کھڑے ہوئے، 5ویں دفعہ، 6ٹھی دفعہ، یہ معاملہ دونوں کے چلتے جا رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے وہ بولی لگانے کھڑے ہو جاتے تھے، اب 7ویں دفعہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور ہاتھ لہرا کے کہتے ہیں کون ہے جو 100 اونٹ دے اور کیا کرے؟ جنت لے لے۔ عثمان رضی اللہ جلد سے کھڑے ہوئے کہتے ہیں میں 100 اونٹ دیتا ہوں اللہ کے رسول، آپ اپنی زبان سے کہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بس بس عثمان جنت تجھ پر واجب ہے، اب تو کچھ بھی کر لے جنت تیری ہے۔ 7 دفعہ، ہے نا۔ اور دیکھیں ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے ابھی تو دیا تھا، ابھی تو دیا تھا، ابھی تو کیا تھا، روز کا کام بن گیا ان کا، ہے نا۔ اور دے بھی رہا تو اونچی سا یہ آپ کے لیے، ہے نا، یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے، کیا یعنی یہ تو نہ پتا چلے لیکن یہ پتا چلے آپ کے لیے، ابھی کیا، ابھی کیا، ابھی کیا۔ بچڑ نہیں، بچڑ کیسے نہیں؟ بچڑ ایسے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتہ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کے پاس آیا، ایک گنجا، ایک کوڑی، تیسرا اندھا۔ اب تینوں کو کیا کہا فرشتے نے انسان بن کے؟ گنجے کو کہتے ہیں تمہیں کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے مجھے نا لوگ دیکھتے ہیں نا، مجھے
सूरत सा कहते हैं, कोई मेरे पास नहीं पसंद नहीं करता, तो मुझे बाल, तो कहते हैं ठीक है बाल, और एक खूबसूरत सी ऊँटनी, लेकिन हामला, प्रेग्नेंट। ज़ाहिर अरब के अंदर खास तौर पर, अरब के अलावा भी ऊँटनी ज्यादा कीमती माल होता है, क्योंकि उसे प्रॉपर्टी बनती है ना, बच्चे देगी। तो यही वजह है कि नर के पैदा होने पे कोई नहीं इतने लोग खुश होते जितना कि उसके फीमेल के होने पे खुश होते हैं। तो क्या, हाँ बिल्कुल ऐसे ही प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। अब क्या हुआ, उसने क्या किया, फरिश्ते ने उसको एक ऊँटनी दी, एक मुकम्मल सेहतमंद हामला ऊँटनी दी। अब उसके बाद वो कहाँ गया, कोड़ी के पास। तुम्हें क्या लगता है, उसने कहा मेरी कोड़ की वजह से लोग मेरे पास नहीं आते, मेरा भी दिल चाहता है सब मेरे पास बैठे हैं आए, एक तो मुझे ये ठीक करो, दूसरा मुझे एक अच्छी सी ना प्यारी सी बकरी दो, हामला। उसने दे दी। अब अंधे के पास कह रहे तुम्हें क्या चाहिए, उसने कहा ऐसा है कि मुझे आंखें भी दे दो और मुझे ना एक प्यारी सी गाय, हामला। उसने कहा ठीक है तुम भी ले लो। अब आप सब फरमाते हैं अल्लाह ने कुछ सालों बाद इस फरिश्ते को दोबारा तीनों के पास भेजा, कोड़ी के पास जाके बात की कि ऐसा करो कि अल्लाह ताला को दो, अल्लाह के लिए कुछ दो। अब उसका क्या है, हदीस में जो अल्फाज है, आशिकीना ने मुझे तो पढ़ के लग रहा था पता नहीं ये गंजांदा अम्मी आप ये देखें, वो उसने क्या कहा, मैं कबीले को कफालत करता हूँ, मेरे बचड़ में नहीं है, मैं नहीं दे सकता ना, क्योंकि मेरा कबीला बहुत बड़ा, तो मेरे लिए मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात उठा के दे दूं, मेहनत की है मैंने, यहाँ पर अपनी जहानत लगाई है मैंने, इतना जो है वो इकट्ठा किया माल, ये जो तुम्हें इतनी वादी नजर आ रही है मेरे जानवरों की, तो बहरहाल मेरे लिए मुश्किल है। क्यों, क्योंकि मैंने सारा अपना भी करना है, इतनी मेहनत मैं यूं नहीं लगा सकता। फरिश्ते ने कहा ठीक है, वो चला गया। अब क्या हुआ, फरिश्ता किसके पास गया, कोड़ी के पास। हदीस में यही अल्फाज सेम उसके हैं, इस दफा मेरी तंगी, मेरा अपना किया हुआ, मेरा बजट नहीं है, मैंने उसको भी, ये मैंने नहीं, सॉरी टू से करके दे दिया। अभी अंधे के पास आया फरिश्ता, और अंधे को क्या कहते हैं, अपने माल में से अल्लाह के लिए दो, अल्लाह कह रहे, वो कहता है अच्छा। अब क्योंकि बकरियों का वो रेवड़ फैले हुए पहाड़ों के ऊपर, उसने कहा जितना चाहते हो, जो चाहते हो ले जाओ, मैं नहीं रखूंगा। वजह यह है कि मैं तो अंधा था, कोई आदमी मेरे पास आया, मुझे दे गया, तो उसके बाद मैंने ये सब कर लिया, तो अल्लाह ने उसको भेजा। जब अल्लाह ने उसको भेजा और उसने मुझे फिर बकरी भी दी, और अल्लाह चाहता तो मेरी बकरी हमला ही ना होती, है ना। वो कहते हैं मेरे बजट में नहीं है, अल्लाह ना चाहता तो ये जो इतना बना था वो, है ना, इस दफा हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने वो चीजें खरीदी हैं, तो इस दफा नहीं। अल्लाह ना चाहता तो ना आती हमारे पास, ना मेरे पास वो चीजें आती, ना वो बढ़ती, अल्लाह चाहता। तो इस अंधे की बात से एक चीज सामने आ रही है, उसने कहा अल्लाह ना चाहता तो ये बच्चा कहां से देती, आगे से इनके बच्चे इतने कहां से होते, अल्लाह ने चाहा। तुमने जितना लेके जाना है ले जाओ, अल्लाह ने दिया, ये उसने दिया था, ले जाओ उसके लिए। तो आप सब ने क्या फरमाया, इनमें बेहतरीन कौन रह गया, अब वो क्या बकरियां उठाकर ले गया फरिश्ता अल्लाह के पास, वही था। वो क्या गया, वो उसका ईमान, वो इसकी नीयत उसके पास चली गई। ठीक है, बाज़ तुम सोचते हैं अब क्या है कि बहुत ज्यादा, जैसे बड़ा हल्की सी फवार भी काम कर जाती है, दुनिया में फायदा दे जाती है। कैसे दे जाती है, गंगाराम नाम है दुनिया में उसका, ठीक है, लेडी विलिंगटन, और भी जितने भी होंगे, गुलाब देवी, है ना, और वो मुसलमान तो नहीं थे, दुनिया में अल्लाह ने उनको नाम दे दिया। अब्दुल्ला इब्ने जदवान, ये एक आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इतनी बड़ी बड़ी देगें लोगों को बना के खिलाता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं इसकी देग के साए में बैठ जाता था, सूरज छुप जाता था, इतनी बड़ी बड़ी देगें बनाता होता था। और हम माशा कहते हैं फिर इसके लिए क्या है, ईमान तो ये लाया नहीं। तो आप ने फरमाया अल्लाह ताला दुनिया में तो इज्जत दे देता है, खर्च करने से। देखे, एक जो इसका ईमान नहीं है उसको भी इतनी इज्जत मिल रही है कि दुनिया में नाम हो जाता है, हातिम ताई नाम तो हो गया ना, बेटा बाद में ईमान लाया था, लेकिन उस इतना सखी था, नाम तो हो गया। तो देने की फजीलत तो ऐसी है कि ऐसों का भी अगर नाम हो रहा है तो जो सिर्फ अल्लाह की खातिर देगा और खालिस नियत से देगा, फिर उसका इनाम और उसका मुकाम देखे, फिर उसके लिए तो आखिरत ही है। जो अल्लाह यहाँ हमें समझाना मकसूद कर रहे हैं, वो जात मिट जाती है जब इंसान अल्लाह की खातिर करता है, अल्लाह की खातिर वो अपने आप को अल्लाह के सामने बिछा दे। तो ये जो इतने वादे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए किए हैं, देखें जन्नत सबसे आसान हो गई, यहाँ नजर आया वो आपको इन आयात में, माल के जरिए आसान हो गई ना। अब एक और बात अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं, ईमान वालों तुम में से जो पकीज़ा चीजें कमाई है तुमने, उनमें से खर्च करो। ठीक है, करना है, खालिस नियत से करना है, सब कुछ करना है, लेकिन जो खर्च करना है वो कैसा हो, पकीज़ा हो, और उससे जो हमने तुम्हारे लिए जमीन से निकाला, और इसमें से जो तुम खर्च करते हो रद्दी चीजों का इरादा ना करो, तुम खुद इसको लेने वाले नहीं हो, मगर ये कि तुम खुद भी ना लो, चश्म पोशियां करो। अब अल्लाह ताला इस आयत में क्या बता रहे हैं, दुनिया में माल खर्च करने की कौन सी सूरतें हैं, एक तो अल्लाह का रास्ता और दूसरा शैतान का रास्ता। अल्लाह का रास्ता दीन का रास्ता हो गया ना, और दूसरा रास्ता देखे ना, कोई अल्लाह की खातिर खर्च कर रहा है, कोई अल्लाह के खिलाफ खर्च कर रहा है, शरीयत के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ। तो अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते में खर्च करने का तरीकाकार क्या है, जो आयत बता रही है, इंसान माल को अपनी जाती चीज ना समझे,
کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جو میں نے نکالا جو میں نے کیا ذاتی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھ لے اللہ کی ہے، اور اپنی کمائی میں حقیقی ضرورت کے مطابق لے لے. کہ اب کون سی سوچ اللہ تعالیٰ کے کمزور بندوں پر مال خرچ کرواتی ہے جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں؟ اور وہ کیا؟ ایک تو یہ کہ ہر کسی نے اللہ کے سامنے خالی ہاتھ جانا ہے. ابھی جیسے ہم کہہ رہی ہوں بیگ لے کے جائیں گے، نہیں لے کے جائیں گے. وہ پوسٹ بنی ہوئی آتی تھی نا کہ آگے تو قبر کے وہ کھڑا ہوا ہے فرشتہ، اور وہ بیگوں کے بیگ لے کے جا رہا ہے، کتنے پیچھے چھوڑ چھوڑ کے بھی آ رہا ہے، 3-4 لے کے گھسنے لگا، اس نے وہیں کھڑے ہوئے کیا کہہ دیں، نو الاؤڈ. یہ بھی یہاں نکالو. کس لیے نکالو؟ نہیں جائے گا ساتھ. ہم کچھ بھی نہیں لے کے جا سکتے. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں آگے کیا کہیں گے کہ میں اس دن ایک آدمی کو کھڑے ہوئے کیا کہوں گا، اگر تجھے پوری زمین کا مال اور زمین دے دی جائے اس میں کہ تو مجھے دے میں تجھے چھوڑ دوں، تو کہے گا ہاں اللہ لے لے. اگر اتنے میں چھوٹتا ہوں نا تو کیا اس کے اختیار میں ہے پوری دنیا کا مال اور پوری دنیا اللہ کو دینا؟ اس کے اختیار میں ہے؟ کوئی ایک ٹکڑا اختیار میں نہیں. یہاں تک دینے کو تیار ہو گیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا وہاں مطالبہ پھر یہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ بڑھاپا ہے. بڑھاپا کیا؟ آخری وقت، کل، آخرت. تو کون سی سوچ دین کی ضرورتوں میں خرچ کرواتی ہے انسان کو، جو ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے؟ ہاں کہ اللہ کا مشن ہے. تبھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین میں خرچ کرنا کیا ہے؟ قرض ہے. یہ نہیں میں رکھوں گا کیونکہ یہ دین میرا تھا، ہے نا. یہ میں گھر بنا رہی ہوں، لہٰذا آپ نے جو مجھے قرض دینا ہے یہ میں کیا کروں گی؟ آپ کو لٹاؤں گی، کیونکہ یہ گھر میرا ہے. کل کو یہ نہ ہو کہ آگے کمرے کے مالک بن بیٹھو، ہے نا، میں نے اتنا دیا ہوا ہے، یا میرے بچوں سے مطالبہ کرو. نہیں، یہ میرا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین میرا ہے. جو تم نے دین پہ خرچ کرنا ہے نا، یہ قرض ہے. کیا مطلب؟ میں نے نہیں رکھنا. یہ اللہ کا مشن ہے. جب ہم یہ سوچیں گے نا کہ دین اللہ کا مشن ہے اور پھر ہم اس پہ خرچ کریں گے، تو پھر کیا خرچ کریں گے ہم سوچ کے؟ کس طرف ہماری سوچ جا رہی ہے کہ میں نے اللہ کے مشن کے اندر اپنا حصہ ڈالا، میں اللہ کے مشن میں شریک ہو گئی. کیا ایسا نہیں ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت ہمارے امام کو، جتنے بھی گزرے ہیں، ابو ہریرہ کو اور لوگوں کو، جن کو اصحاب صفحہ کے اوپر کھانا لا کے کھلا دیا، یہ تو سیکھ رہے ہیں، سارا دن سکھا رہے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے ان کی کلاس ختم ہونے سے پہلے ان کو کچھ کھلا دوں؟ جب اٹھ کے جائیں گے یہ غریب صحابہ کہاں جائیں گے؟ تو زندگیاں چھوڑ آئے، صفحہ پہ سوئیں گے، صفحہ پہ جاگیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھی جو دین سیکھ رہا ہے، معاش نہیں کر پا رہا، معاش کرتا تو اس سے بہتر اپنے گھر پہ بیٹھ کے کھا رہا ہوتا. تو پھر کیا کرو؟ تم لاؤ. کیا کرو؟ ادھر تمہارے مٹکے بھرے ہوئے ہونے چاہیے پانی کے، بہترین کھجورے اوپر لٹکا دو لا کر، جس کا جب دل چاہے گا کھا لیں گے. اور اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے کیا حرکت شروع کی تھی؟ ردی کھجوریں پرانی خراب لٹکانا شروع کر دی، خراب. اب وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی چیز دو گے کہ جب تمہیں دی جائے خود تو تم لینا پسند نہ کرو، ہے نا. تم نے وہ اٹھا کے ان کو دے دی، ردی چیز دے دی. تو کیا کہ اگر یہ سوچ کے کرو خرچ، اور جن لوگوں نے اس وقت کیا ہوگا ان کا قیامت تک اجر دیکھیں روز بڑھ رہا ہے. اللہ کے مشن میں، اللہ کا مشن کبھی رکنا نہیں. یہ سوچ کے ہمیشہ اللہ کے دین پہ خرچ کرے، اللہ کا مشن قیامت تک نہیں رکے گا، قیامت تک نہیں رکنا. تو اس کا مطلب پھر ہمارا حصہ اور ہماری نیکی قیامت تک چلے گی، قیامت تک چلتی ہے. اس لیے اللہ نے اس کو قرض کہا ہے، کیونکہ میرا دین ہے، یہ کسی کے کہنے پہ مٹے گا نہیں، ختم نہیں ہو جائے گا. ایک بندے کے ختم ہونے پہ ختم ہے. ہم کسی کی پوری زندگی کفالت کرتے رہے، ایک وقت آنا اس بیچارے نے ختم ہو جانا ہے، پھر ہم بیٹھ گئے. اب اللہ کا مشن ختم ہو جائے گا؟ ہم ایک دفعہ لگا کے سائڈ پر ہو جائیں. جب جتنے سیکھ رہے ہیں زندگی میں، جتنے سیکھ رہے ہیں، جہاں تک وہ دین چل رہا ہے وہ تو بڑھ گیا. یہ وجہ ہے اللہ کے دین پر خرچ کرتے ہوئے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ دین ہے، اس کو پھیلانا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو حکم یہ قیامت تک نہیں رکے گا. تو دین کو پھیلانے کا مشن اللہ کا مشن ہے. تو جس نے اس کے اندر اپنا حصہ ملا لیا، گویا وہ یہ سمجھ لے کہ میں نے اللہ کے مشن کے ساتھ اپنا مشن بنا لیا. اب اس کا مشن کیا ہے؟ اللہ کا دین. تو وہ سمجھے گا کہ میں نے اب اپنی ضروریات یا اپنا مال، اپنی صلاحیتیں کہاں لگانی ہے؟ میں ہر لحاظ سے اللہ کے معاملے میں شریک ہو گئی، وہ جس طرح سے بھی ہو گئی، وہ جس طریقے سے بھی ہو گئی. ٹھیک ہے، ہم کچھ نہ کریں، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے کیا کریں کہ میں نہیں جاتی، لیکن مجھے اتنا پتا ہے فلاں جگہ پہ کلاس ہوتی ہے، میں گھر کے اندر بیٹھے اس دن ایک ڈیوٹی لے لوں، صرف سب کو ایک وائس میسج کر دوں، میں سب کو یاد دہانی دلا دوں کیا کہ اس ٹائم پہ ہے، آپ ضرور جائیے گا. کیا یہ اللہ کے مشن میں آپ نے ہاتھ نہیں ڈالا؟ آپ مکمل، آپ نے اپنی صلاحیت لگا دی، اپنا وہ مال، اپنا موبائل لگا دیا، نہیں خرچ کیا، اپنی زبان خرچ نہیں کی، سب کچھ کیا نا، دماغ. یہ نیکیاں نہیں ہے. اللہ کے دین کے لیے کچھ بھی خرچ کرنا یہ اللہ کے مشن میں ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا انسان سوچتا ہے، کیا سوچ ہماری آتی ہے کہ میں اپنے مال کو اللہ کے مال میں شامل کرنے لگی ہوں، ہے نا. اللہ جو تو نے مجھے دیا، اب میں اس کو تیرے ساتھ شامل کرنے لگی ہوں. اس طرح سے ہمارے دل بہت تنگ ہو گئے ہیں دین کے معاملے میں. ہم کریں گے، ہماری اولادیں کریں گی، پھر ہماری نسلیں کریں گی. جو ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہمارے دین کو کیا کر، ہماری نسلوں میں رائج کر دے، تو یوں ہی کر دے. کیسے کر دے؟ دعا تو ٹھیک ہے، ہمارے عمل ہماری اولاد دیکھ رہی ہے نا، ہماری اولاد بھی دیکھتی ہے. جہاں ہمارے، آپ دیکھیں کبھی ایسا بھی تو آپ اپنی اولادوں کو اپنے ہر کام میں شامل کریں، کیونکہ جب آپ اپنی اولاد کو شامل کریں گے یہ بتا کر کہ یہ دنیاوی ہے، یہ اللہ کی مخلوق کا مال ہے اور یہ اللہ کے دین کا مال ہے، اور وہ ساتھ میں نے بتائیں
کہ ہم اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے مشن میں شامل ہو گئے ہیں، اور جو اللہ کے مشن کے بڑے بڑے خزانے ہیں نا وہ ہمارے حق میں آئیں گے، اور وہ ہمارے پاس آئیں گے، کیونکہ اللہ کے مشن کے خزانے بہت بڑے ہیں، بہت بلند ہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ انفاق یعنی صدقہ کرنے کا تقاضا اصل میں اللہ کا کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال دیا جائے؟ پاکیزہ اور بہترین. تو اللہ کی راہ میں دینے والے کے لیے ردی اور گھٹیا کا ارادہ نہ کرو. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نا حالات کا، دور کا کیا معاملہ تھا، اس آیت کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں بھی ایسے افراد تھے جن کی تربیت کی ضرورت تھی، ہے نا. اس وقت بھی تھے جو لا کے ایسی چیزیں دے دیتے ہوں گے کہ یہ دے دو، یہ نکال دو، ہمارے کس کام کی، یا خراب ہے تو کچھ نہیں ہوتا، غریب ہے تو کیا، غریب نے بھی تو کھانا ہی ہے. تو اس وقت بھی ایسے لوگ موجود تھے، تو ہی ایسی آتی تھی نا چیزیں، مسجد نبوی میں تبھی ایسی چیزیں آئیں. تو کیا کہ جنہیں بلندی کے راستے پر ڈالنے کی ضرورت تھی اس وقت، اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ آیتیں اتاری. اور یہ ضرورت ہر وقت ہر دور میں موجود ہے اور رہے گی بھی. تربیت یعنی ہماری تربیت کی ضرورت ہے. اس لیے افراد کے مزاج ایک جیسے نہیں ہوتے، دینے میں کرنے میں ایک سے بھی نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کے لیے بتا رہے ہیں کہ جہاں تربیت ایک جیسی نہیں نا، وہ مطلوب ایک جیسا بھی نہیں. تو یہ آیت نفاق کے معاملے میں انسان کے لیے نہایت ایک عمدہ سبق ہے کہ اللہ کی راہ میں دینا ہے تو اچھا دے دیں، نہیں ہے نہ دیں، کوئی بات نہیں، اس کا بدل ہے. قولاً معروفہ، اچھی بات بھی تو ہے، ٹھیک ہے. اب دعا یہ کر دیں، ٹھیک ہے. تو جس چیز کو اللہ کہتا ہے تم نے خود نہیں نا پسند کرنا لینا، تم نے دوسرے کو بھی نہیں دینی، ٹھیک ہے. خود مجھے لگتا ہے کہ دوپٹے کے جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ اپنا سطح تو ڈھکے، اور دوسرے بندے کو میں نیٹ پکڑا دوں کہ نیٹ کا دوپٹہ ہے نا، لے سکتے ہیں وہ، ہو سکتا ہے وہ آپ کی طرح نہیں، وہ پردہ نہیں کرتے، لیکن کیا بات ہے، آپ کو تو پسند نہیں ہے نا، آپ کو تو اچھا نہیں لگ رہا نا کہ میں نیٹ لوں. کئی لوگوں کو نہیں نا ہوتا، شوق نہیں ہوتا نیٹ کے یا یہ شفون یہ وہ لینا، کئیوں کو نہیں ہوتا، پھر اس کو بھی نہ دیں. یہاں اللہ تعالیٰ ہماری بہت عمدہ نا ایک تربیت بنا رہے ہیں جو ہر ماحول میں ہر دفعہ رہی ہے، ہر انسان کے لیے رہی ہے. ٹھیک ہے، واللہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، جان لو اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے. کیسے ہے اللہ تعالیٰ قابل تعریف؟ وہ اچھی چیزوں کی جزا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں اپنے دو سائن کیے ہیں، غنی حمید. ہمیں رزق چاہیے تو یا غنی ہوں یا غنی ہوں یا غنی ہوں، پھر بھول جاتے ہیں وہ حمید ہے، وہ حلیم ہے، اور وہ اتنا حمید ہے، اس قدر اس کی صفات ہیں دینے میں، ایسا وہ تعریف کے لائق ہے، وہ کہہ رہا تم بھی دو، اور حمید کو بول کے نہیں غنی یا غنی ہوں، میرے پاس دیر لگے پہلے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کر رہے ہیں، یہ بات کیوں کر رہے ہیں، حمید، تاکہ انسان پر کچھ اثرات پڑیں. اب انسان پر اس سے کیا اثر ہوتا ہے، مجھے اللہ کی طرف سے اجر پورا ملے گا، ٹھیک ہے. وہ جان لیتا ہے کیا کہ اللہ نے مجھے پورا پورا اجر دینا ہے، وہ بہت تعریف والا ہے، تعریف کے لائق ہے، مجھے اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے. اور کیا ہے، اگر یہ دونوں صفات انسان کے دل سے دھل جائیں تو پھر کیا ہوگا، بری اثرات آئیں گے کہ اللہ غنی نہیں ہے، اللہ حمید نہیں ہے، پھر کیا، بھروسہ اٹھ جائے گا، اجر کے آنے کا کوئی یقین نہیں رہے گا، اور کیا نہیں رہے گا، تعلق کمزور ہوگا اللہ کے ساتھ. جب یہ ساری چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی نا، انسان سوچنے لگے گا کہ بس اب میری ہی فیاضی رہ گئی کیا، تو اب اخلاق برا ہونا شروع ہو جائے گا، سختی آنا شروع ہو جائے گی. اللہ کہتے ہیں یہ میرے بندے کا عمل نہیں ہے. اس طرح انسان اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے لیے پھر کیا کرے گا، عمل ثانی تو کرے گا نا کہ وہ حمید ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو پھر کام خرابی ہے. اور کام خرابی کس نے کروائی ہے، الشیطان یعدکم الفقر. یہ جو دل میں آئی ہے نا، یہ جس نے روکا ہے، کس نے روکا ہے، شیطان نے. ہم کہتے ہیں دل بھی تو اللہ ہی کے ہاتھ ہے، اللہ نے چاہا تو کر لوں گی، اللہ نے چاہا تو، ہے نا. میرا تو بہت دل چاہتا ہے میں بھی ہدایت لوں، میں بھی اللہ کے دین کو سیکھوں. دعا کریں اللہ مجھے ہدایت دے. ہمارے کہنے پہ اللہ نے آپ کو ہدایت دینی، ہم تو کر دیں گے. اللہ تو ہدایت اس کو دیتا ہے جو چاہتا ہے. آپ چاہیں نا، اس کا مطلب جو انسان اپنے لیے دعا نہیں کر رہا وہ سیریس نہیں، وہ سیریس نہیں ہے نا، وہ سیریس نہیں جو اپنے لیے دعا نہیں کر رہا، کیونکہ وہ سیریس نہیں ہے. تو ہے نا، میرا بھی دل کرتا ہے، لیکن چلیں دعا کریں، یا اللہ پہ ڈال دی ساری، اللہ نے چاہا تو، ہے نا. یا بیٹھ کے کیا سوچا ہے ذہن میں، کرنا تو تھا، میں نے کرنا تو ہے لیکن کرتی نہیں ہوں، اللہ چاہے تو کروا لے، دل تو اللہ کے پاس ہے. تو کیا پھر اللہ نہیں چاہ رہے، اللہ کو آپ سے دشمنی ہے کوئی ذاتی، اس کا مطلب غلطی ہے کہیں. اللہ کہہ رہے نہیں، میں ایسا نہیں ہوں، میرے احکامات ایسے نہیں ہیں، حتیٰ کہ میری بندی کو تم بھی ایسی نہیں ہو، تمہارا دل ایسا نہیں ہے. یہ کون کروا رہا ہے، الشیطان. یہ شیطان کروا رہا ہے. جب بھی ایسی کوئی بات آئے نا دل میں، یہ میں نے کرنا ہے، کر نہیں پا رہی، دعا کرنا تو ایک دوسرے کو کہنا سنت ہے، وہ تو ہم کہتے ہی رہیں گے انشاءاللہ ایک دوسرے کو، لیکن جب بھی ایسا کوئی بات آئے نا، خیال آئے، تو پھر سمجھ لیں کس کی طرف سے، تو پھر کیا کہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ.
پھر اپنے دل پہ پھونک لے اللہ نہیں یہ کر رہا ہے، اللہ ایسا نہیں ہے، نہ میرا دین ایسا ہے اور نہ ہی میں ایسی ہوں، میں تو ایک مومن عورت ہوں، میں تو اللہ کے سامنے جھکی بھی تھی، میں تو روزہ بھی رکھا ہوا ہے تیرا. تو کیا اللہ کہتے ہیں وہ دے گا تمہیں حکم کس چیز کا؟ فقر، مفلسی، ڈر ختم ہو جائے گا. کیا کرو گی جب رکھ لیا اخلاق برے ہوتے گئے تو پھر کیا ہے ساتھ میں وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ. اچھا یاد رکھیے گا یہ فحشا لفظ جو ہے نا یہ عربی کے اندر ہر نافرمانی کے کام اور حد سے بڑھنے والے کام کو بھی کہا جاتا ہے، ورنہ ہم تو صرف فحاشی کسے سمجھیں گے؟ زنا ہے، کوئی بری حرکت ہے، نہیں، ہر نافرمانی کے کام کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے عربی میں. فوار کافی ہو جائے گی اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کس موقع پر تلاوت کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت اس موقع پر تلاوت کی. آپ نے صحابہ سے کہا شیطان ایک چوکا مارتا ہے، شیطان ایک چوکا مارتا ہے اور ایک توفیق کی رہبری فرشتہ کرتا ہے. شیطان تو چوکا مارتا ہے، وہ ہم اس کے پیچھے دوڑ لگا دیتے ہیں، اور فرشتہ صرف رہبری کرتا ہے، وہ دل میں ڈال دیتا ہے اب کرو، اب محنت کرو نا، اس کے سوچو اس پر کہ یہ اللہ نے تم سے یہ نیکی لینی ہے. شیطان تو مار کے چوکا نکل کے رہنے دو تو رہنے دو. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہم نے ایک چیز ذہن بنائی ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی خاطر کروں گی، اور چند منٹس بعد آپ دیکھیں ایک دم دل بدل جاتا ہے اس چیز سے، ہے نا، ہم پھر اٹھا کے واپس چلو اس کی جگہ کچھ اور کر دیں. بدل تو جاتا ہی ہے نا، لیکن اس میں گناہ تو نہیں ہے، بس یہ کہ نہ دینے پہ تو ہے، باقی دیں، نہیں بھی دینا تو اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مجھے اور آسانی دے. کہ شیطان شرارت پر آمادہ کرتا ہے، پھر آپ نے فرمایا حق کے جھٹلانے پر آمادہ کرتا ہے، فرشتہ نیکی اور حق کی تصدیق پر آمادہ کرتا ہے. جس کے دل میں ایسا خیال آئے وہ اللہ کا شکر ادا کرے نیکی پر آمادہ ہونے کا، اور وہ جان لے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے. جس کے دل میں وسوسہ آئے تو وہ اعوذ باللہ پڑھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی. کون سی آیت کی؟ الشیطان یعدکم الفقر. اب فحاشی جیسے میں نے آپ کو بتایا ہر کس پہ بولا جا رہا ہے؟ نافرمانی کے لفظ کے لیے بولا جا رہا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بے حیائی کے کاموں کی طرف بھی لے آتا ہے، ٹھیک ہے، نافرمانی کی طرف بھی لے آتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ تنگ دستی کے خوف سے انسان کیا کرتے ہیں؟ اولاد کو زندہ دفن کر دیتے تھے. وہ تو زندہ دفن کرتے تھے، چلیں پیدا کر لیا پھر لے جا کے مٹی میں دفن کر دیا. آج ضائع کرتے ہیں، جان تو آ گئی نا، ہارٹ بیٹس تو آ گئی. اللہ نے تو اس کو اس وقت ہی جان دے دی تھی جب وہ صرف سپامس تھے، پتہ نہیں کہاں اڑ رہے تھے، اور اللہ نے لا کے آپ کو اس وقت بھی اللہ نے آپ کو یاد رکھا ہوا تھا. کبھی اللہ تعالیٰ سے ایسے بھی تو بات کیا کرے نا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے تو میں کیوں نہیں اپنی جان پہ رحم کر رہی جس وقت میں کچھ بھی نہیں تھی، میں کچھ نہیں تھی. کہاں وہ ہزاروں لاکھوں سپمز آئے، اللہ نے ایک مرد کے جسم سے نکالے، کتنے زیادہ تھے، وہ سب کے سب ضائع ہو گئے، سب کے سب مردہ ہو گئے. اس وقت بھی تو نے مجھے چنا اور میرے ماں کے رحم میں لا کے مجھے زندہ کر دیا. وہ زندہ ہوا تو جا کے جڑا ہے نا ماں کے رحم میں. اللہ نے اس وقت بھی دیکھے ہمیں یاد رکھا ہوا تھا. اس وقت بھی میں اور آپ اللہ کی اتنی عزیز تھی، ورنہ ہم بھی مردہ میں ہوتے، وہ بھی تو مرے اتنے، وہ بھی اسی باپ کے تھے، اسی انسان کے آدمی کے تھے. اس وقت اللہ نے ہمیں یاد رکھا، اس وقت سے ہم چل رہے ہیں اللہ کی نظر میں. اس وقت اللہ نے جان دے دی ہمیں. تو ایک تندرستی کے خوف سے، ٹھیک ہے، بچوں کو کیا کرتے تھے؟ وہ کہاں سے کھلائیں گے؟ مار دیتے تھے، وہ زندہ دفنا دیتے تھے. آج مختلف صورتیں آ گئی. زیادہ دولت حاصل کرنے کے لیے کیا؟ سود کا کھانا، یہ بھی لے آتا ہے نا. اور کیا کرتا ہے؟ نشر ماہ کے کاموں کے لیے خرچ کرنا، اس کے لیے وہ روک دیتا تھا کہ یہ خوف کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو پھر کمی ہو جائے گی بہت. یہ خوف ہے اللہ کہہ رہے ہیں جو وہ دلاتا ہے. یہ اللہ نہیں. برا خواب آئے تو شیطان کی طرف سے، اچھا ہے تو اللہ کی طرف سے. اللہ ہمیں بار بار واضح ہر چیز کر رہے ہیں، اللہ پہ کچھ چھوڑنے والی بات نہیں رہ گئی. یہ ہمارے اپنے ہلے ہیں. واللہ یعدکم المغفرۃ منہ فضلا. اب اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ہاں جب آپ کو لگے نا کہ میں اپنے گناہوں کی معافیاں زیادہ مانگنے لگ گئی تو اس کا مطلب اللہ نے آپ کو پسند کیا. یہ اللہ کا فضل، یہ نہیں کہ اب میرے اچانک دل میں کتنا اچھا ہو گیا معاملہ، اللہ نے فضل کیا. ٹھیک ہے، آخرت کے لیے معافی کا ذکر پہلے کیا گیا یہاں پر. ٹھیک ہے، کیسے کیا گیا کہ بخشش ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور فضل بعد میں بات کی ہے، مغفرت کی بات پہلے اور فضل کی بعد میں. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پہ کیا بتا دیا ہے؟ فضل سے مراد رزق کی کشادگی، یعنی انفاق فی سبیل اللہ. دنیا میں رزق کی کشادگی اور آخرت میں اللہ کا فضل، مغفرت. واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بہت زیادہ، یعنی اللہ تعالیٰ فراغ دست ہے. وہ کیا چاہتا ہے؟ اس کے بندے بھی کھلے دل سے اس کے لیے خرچ کریں، اور دن رات کریں، چھپے کھلے کریں، اور ایسا کریں جو اس کو پسند ہے.